السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ ان الحمد للہ نحمده ونستعینه ونستغفره ونعوذ باللہ من شرور انفسنا ومن سیئات اعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له واشهد ان لا اله الا الله وحده لا شريك له واشهد ان محمدا عبده ورسوله اما بعد فاعوذ باللہ السمیع العلیم من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم وَلَقَدْ آتَيْنَا دَاوُودَ مِنَّا فَضْلًا يَا جِبَالُ أَوِّبِي مَعَهُ وَالطَّيْرَ وَأَلَنَّا لَهُ الْحَدِيدَ أَنِ اعْمَلْ سَابِغَاتٍ فِي السَّرْدِ وَاعْمَلُوا صَالِحًا إِنِّي بِمَا تَعْمَلُونَ بَصِيرٌ رب اشرح لي صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی۔ میں آپ تمام بھائیوں اور بہنوں کا استقبال کرتا ہوں دی وے آف سلفیہ کی جانب سے منعقد اس کورس میں، اس درس میں الحمدللہ ہمارا یہ درس نمبر 21 ہے اور الحمدللہ 20 دروس ہمارے مکمل ہوئے، جس میں ہم نے بہت سے انبیاء کرام کا تذکرہ دیکھا۔ آج بھی انشاءاللہ ہم دو عظیم نبی کا تذکرہ دیکھیں گے جن کا نام ہے حضرت داؤد علیہ السلام اور ان کے فرزند حضرت سلیمان علیہ السلام۔ ان دونوں کا انشاءاللہ ہم لوگ تذکرہ دیکھیں گے، ان کی حالات زندگی دیکھیں گے اور اس سے حاصل ہونے والے دروس اور عبر پر میں اور آپ نظر دوڑائیں گے۔ آئیے حضرت داؤد علیہ السلام کے تعلق سے کچھ باتیں کر لیتے ہیں۔ داؤد علیہ السلام کے فضائل اور ان پر جو انعامات ہوئے ہیں اللہ رب العالمین کے، وہ میں تھوڑا سا آگے بیان کروں گا۔ سب سے پہلے ہم لوگ حضرت داؤد علیہ السلام کا نام اور آپ کا سلسلہ نسب دیکھ لیتے ہیں۔ اہل علم اور اہل تاریخ نے جو حضرت داؤد علیہ السلام کا سلسلہ نسب بیان کیا ہے وہ کچھ اس طرح سے ہے۔ داؤد بن عیشا بن عوید سے لے کر کے یہ لوگ جو شروع ہوتا ہے یہاں سے وہ یہودا تک جاتا ہے، یعنی حضرت یعقوب علیہ السلام کے جو ایک بیٹے تھے جن کا نام یہودا تھا، ان سے جا کر کے حضرت داؤد علیہ السلام کا سلسلہ نسب ملتا ہے۔ حضرت داؤد علیہ السلام آپ کو پتا ہوگا سورۃ البقرہ میں اور پارہ نمبر 1 کے آخر میں اللہ رب العالمین نے طالوت اور جالوت کی قوم کا واقعہ بیان کیا کہ اللہ تعالیٰ نے طالوت کی قوم کو حکم دیا کہ وہ جالوت سے جا کر کے جنگ کرے۔ تو جو طالوت کی قوم تھی نا، جو جالوت سے جنگ کر رہی تھی، جو ظالم اور جابر تھا، وہ طالوت کی فوج میں حضرت داؤد علیہ السلام بھی تھے اور حضرت داؤد علیہ السلام ہی نے جالوت کا خاتمہ کیا اور حضرت داؤد نے ہی جالوت کو قتل کیا تھا۔ حالانکہ اس وقت آپ کو نہ نبوت اللہ رب العالمین نے عطا کی تھی، نہ ہی کوئی بادشاہت آپ کو اللہ رب العالمین نے عطا کی تھی۔ آپ ایک ادنا سپاہی کے طور پر طالوت کی فوج میں بھرتی تھے، طالوت کی فوج کے آپ ادنا سے سپاہی تھے۔ آپ نے جالوت کو قتل کیا، جس کی وجہ سے بنی اسرائیل میں آپ کی عزت بڑھ گئی، آپ ہر دل عزیز ہو گئے، آپ کو لوگ پسند کرنے لگے۔ اللہ رب العالمین نے سورۃ البقرہ آیت نمبر 251 میں اللہ تعالی نے بیان فرمایا فَاهْزَمُوهُمْ بِإِذْنِ اللَّهِ، چنانچہ اللہ رب العالمین کے حکم سے اللہ رب العالمین نے جالوتیوں کو شکست دی اور آگے فرمایا وَقَتَلَ دَاؤُودُ جَالُوتَ وَآتَاهُ اللَّهُ الْمُلْكَ وَالْحِكْمَةَ وَعَلَّمَهُ مِمَّا يَشَاءُ کہ حضرت داؤد علیہ السلام نے جالوت کو قتل کیا، اللہ رب العالمین نے حضرت داؤد علیہ السلام کو بادشاہت اور حکمت عطا فرمائی۔ آگے اللہ رب العالمین نے فرمایا وَلَوْلَا دَفْعُ اللَّهِ النَّاسَ بَعْضَهُمْ بِبَعْضٍ لَفَسَدَتِ الْأَرْضُ وَلَكِنَّ اللَّهَ ذُو فَضْلٍ عَلَى الْعَالَمِينَ کہ اگر اللہ رب العالمین بعض لوگوں کے ذریعے سے بعض لوگوں کو دفع نہ کرتا تو زمین میں فساد پھیل جاتا، زمین میں وہ لوگ فساد پھیلا دیتے ہیں، اور لیکن اللہ رب العالمین نے دنیا والوں پر بڑا فضل و کرم اللہ رب العالمین کرنے والا ہے۔ لہذا اللہ رب العالمین نے یہاں پر اس آیت میں یہ بات بتائی کہ حضرت داؤد علیہ السلام نے جالوت کو قتل کیا اور وہ بنی اسرائیل میں ہر دل عزیز ہو گئے، اور اس کے بعد اللہ تعالیٰ نے آپ کو بادشاہت اور نبوت سے نوازا اور اللہ رب العالمین نے آپ کو بادشاہت اور نبوت دی۔ دیکھیے حضرت داؤد علیہ السلام پر اللہ رب العالمین نے بہت سارے فضل و احسان کیا۔ آئیے حضرت داؤد علیہ السلام کی فضیلت اور آپ کے جو فضل و احسان اللہ رب العالمین نے آپ پر کیے ہیں وہ کچھ دیکھ لیتے ہیں۔ سب سے پہلے حضرت داؤد علیہ السلام کو اللہ رب العالمین نے یہ بات آپ سمجھ لیجئے کہ ان گنت نعمتوں سے اللہ رب العالمین نے آپ کو مالا مال کر دیا تھا۔ سب سے پہلے اللہ رب العالمین نے آپ کی اس بات کی تعریف کی کہ اللہ تعالیٰ نے آپ کو ایک ایسی آواز دی تھی کہ جب آپ اس آواز میں جو اللہ کی تسبیح بیان کرتے تو آپ کے ساتھ پہاڑ اور اسی طرح چرند پرند سارے لوگ جو ہے آپ کے ساتھ تسبیح بیان کرنے لگتے۔ اللہ رب العالمین نے سورۃ السبا آیت نمبر 10 اللہ رب العالمین نے سورہ سبا آیت نمبر 10-11 میں فرمایا کہ اللہ تعالیٰ نے فرمایا وَلَقَدْ آتَيْنَا دَاوُودَ مِنَّا فَضْلًا يَا جِبَالُ أَوِّبِي مَعَهُ وَالطَّيْرُ وَأَلَنَّا لَهُ الْحَدِيدَ اور ہم نے داؤد پر اپنا فضل کیا، اے پہاڑوں اس کے ساتھ رغبت سے تسبیح پڑھا کرو،
اور پرندوں کو بھی ہم نے یہی حکم دیا, اور داؤد کے لیے لوہے کو نرم کر دیا. اللہ رب العالمین نے حضرت داؤد علیہ السلام کی فضیلت یہاں پر بیان فرمائی کہ اللہ تعالیٰ نے حضرت داؤد کو بہت پیاری آواز دی تھی. آپ اتنی پیاری آواز میں تلاوت کرتے زبور کی کہ آپ کے ساتھ چرند پرند دنیا کی تمام مخلوقات آپ کے ساتھ اس کو پڑھنے لگتی, گنگنانے لگتی, پہاڑ حتیٰ کہ پہاڑ بھی آپ کے ساتھ اس کو پڑھنے لگتے. آگے اللہ تعالیٰ نے فرمایا وَأَلَنَّا لَهُ الْحَدِيدِ کہ اللہ رب العالمین نے آپ کے لیے لوہے کو نرم کر دیا تھا. آپ وہ حدیث دیکھیں جو جس میں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے, جو صحیح بخاری کی حدیث ہے, اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت ابو موسیٰ اشعری رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی جب تلاوت قرآن کو سنا تو آپ نے ان کی تعریف کرتے ہوئے فرمایا یا ابا موسیٰ لقد اوتیت مزمارا من مزامیر آل داؤد کہ اللہ رب العالمین نے آپ کو حضرت داؤد علیہ السلام جیسی بہترین آواز عطا فرمائی ہے. یعنی اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے خود حضرت داؤد علیہ السلام کی تعریف کرتے ہوئے فرمایا کہ اے ابو موسیٰ کہ اللہ رب العالمین نے تمہیں حضرت داؤد جیسی بہترین آواز عطا فرمائی ہے. بہترین اور پیاری آواز اللہ رب العالمین نے آپ کو دی ہے. یہ صحیح بخاری کی حدیث ہے, حدیث نمبر 5048. اسی طرح ایک اور روایت میں خود اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت داؤد علیہ السلام کی اس خصوصیت کو بیان کیا کہ آپ زبور کو اچھی آواز میں تو پڑھتے تھے لیکن ساتھ ہی ساتھ آپ بڑی تیزی سے اس کو پڑھ پاتے تھے. یعنی اللہ تعالیٰ نے آپ کو ایسی صلاحیت اور ایسا ملکہ دیا تھا نا کہ آپ تیز بھی پڑھتے تھے اور سمجھ کر کے اور بہترین طریقے سے بھی پڑھتے تھے. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا, حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ راوی حدیث سے بیان فرماتے ہیں قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم خفف علی داؤد القراءة کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ داؤد علیہ السلام پر زبور کی تلاوت کو آسان کر دیا گیا تھا. آپ کے اوپر زبور کی تلاوت آسان کر دی گئی. اس کے بعد آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ حضرت داؤد علیہ السلام گھوڑے پر زین کسنے کا حکم دیتے, گھوڑے پر زین کسنے کا حکم دیتے اور اس کے کسنے تک حضرت داؤد علیہ السلام زبور کو مکمل پڑھ چکے ہوتے. یعنی آپ اتنا وقت آپ کو صرف اتنا لگتا جتنا گھوڑے کی زین کسنے میں جتنا وقت لگتا ہے نا, زین کسنے میں اتنا ہی وقت آپ کو جو ہے زبور کی تلاوت کرنے میں لگتا تھا. لہذا آپ ایک تو زبور بڑی پیاری آواز میں تلاوت کرتے تھے اور دوسرا اللہ رب العالمین نے آپ کو جو ہے تلاوت میں آپ کی تیزی بھی دی تھی, آپ تیزی سے بھی اس کو تلاوت کر پاتے تھے. اسی طرح اللہ رب العالمین نے سورہ سبا ہی کی آیت نمبر 11 میں, جیسے کہ اللہ تعالیٰ نے آیت نمبر 10 میں کہا نا وَأَلَنَّا لَهُ الْحَدِيدِ کہ اللہ رب العالمین نے حضرت داؤد علیہ السلام کے لیے لوہے کو نرم کر دیا تھا. ہمارے لوہے کو کیا ہوتا ہے, سب سے پہلے لوہے سے اگر کوئی کام لینا ہوتا ہے تو لوہے کو پگھلایا جاتا ہے نا, پگھلا کر کے پھر اسے کوٹ کر کے اس کو کوئی ایک شکل, اس کو کوئی ایک نوعیت دی جاتی ہے. حضرت داؤد کا معاملہ ایسا نہیں تھا, نہ آپ کو اس کو جلانا پڑتا تھا, نہ آپ کو اس کو پگھلانا پڑتا تھا, نہ آپ کو اس کو کوٹنا پڑتا تھا, بلکہ حضرت داؤد علیہ السلام بس ہاتھ میں لے لیتے, جس طرح کا آکار ان کو دینا ہے وہ دے لیتے اس چیز کو. اسی لیے اللہ رب العالمین نے سورہ سبا آیت نمبر 11 میں فرمایا ان اعمل سابغات وقدر فی السرد واعملوا صالحا انی بما تعملون بصیر. تو پوری زیرہ بنا, یعنی اللہ رب العالمین نے پوری زیرہ بنانے کا حکم دیا حضرت داؤد کو, اور جوڑوں میں اندازہ رکھ, یعنی کڑی والی زیرہ بنا اور تم سب نیک کام کرو, یقین مانو تمہارے اعمال اللہ رب العالمین فرماتا تمہارے اعمال میں دیکھ رہا ہوں. لہذا اللہ رب العالمین نے حضرت داؤد علیہ السلام کو ایک تو بہت پیاری آواز دی تھی, آپ کو پڑھنے میں تیزی دی تھی. اسی طرح اللہ رب العالمین نے لوہے کو آپ کے ہاتھوں میں نرم کر دیا تھا, آپ جیسے چاہے ویسے زیرہ بناتے تھے. اور مکمل والی زیرہ, پہلے زمانے میں مکمل, حضرت بعض العلم نے کہا ہے کہ مکمل جو زیرہ ہوتی ہے وہ پہلے حضرت داؤد علیہ السلام سے پہلے نہیں بنائی کرتی تھی, حضرت داؤد علیہ السلام نے اس کو بنانا شروع کیا. اور اسی طرح کڑیوں والی جو زیرہ ہے اس کو حضرت داؤد علیہ السلام نے بیان فرمایا. لہذا اللہ رب العالمین نے حضرت داؤد علیہ السلام کو زبور بھی دی تھی نا. اللہ رب العالمین نے سورہ نساء آیت نمبر 163 میں کیا فرمایا وَآتَيْنَا دَاؤُدَ زَبُورًا کہ اللہ رب العالمین نے حضرت داؤد علیہ السلام کو زبور عطا فرمائی تھی. بعض اہل علم نے کہا ہے کہ یہ زبور بھی جو ہے رمضان ہی میں نازل ہوئی, لیکن اس کی کوئی ایسی صریح روایات یا کوئی دلیل سے موجود نہیں ہے. آگے اللہ رب العالمین نے سورۃ الانبیاء آیت نمبر 79 میں حضرت داؤد اور سلیمان علیہ السلام کی تعریف کرتے ہوئے اللہ رب العالمین نے فرمایا فَفَهَّمْنَاهَا سُلَيْمَانَ وَكُلًّا آتَيْنَا حُكْمًا وَعِلْمًا وَسَخَّرْنَا مَعَ دَاوُودَ الْجِبَالَ يُسَبِّحْنَ وَالطَّيْرَ وَكُنَّا فَاعِلِينَ. اللہ رب العالمین نے فرمایا کہ اللہ تعالیٰ نے حضرت سلیمان علیہ السلام اور حضرت داؤد علیہ السلام کو, دونوں کو, ہر ایک میں سے دونوں کو اللہ تعالیٰ نے صحیح فیصلہ کرنے کی صلاحیت دی تھی, صحیح فیصلہ کرنے کی طاقت اللہ رب العالمین نے ان دونوں کو دی تھی. اور ہر ایک کو اللہ رب العالمین نے علم اور
حکمت عطا فرمائی تھی. اور اسی طرح اللہ رب العالمین نے حضرت داؤد علیہ السلام کے تابع پہاڑوں کو اور پرندوں کو کر دیا تھا جو ان کے ساتھ اللہ رب العالمین کی تسبیح بیان کرتے تھے. اور ہم کرنے والے ہیں, اللہ رب العالمین کا کن فاعل, میں ہم ایسا کرنے والے ہیں. دیکھیے اللہ رب اس آیت سے نا ہمیں ایک بات پتہ چلتی ہے کہ اللہ رب العالمین نے پہاڑوں کو بھی ایک طرح کا شعور دیا ہے, ان کو بھی ایک طرح کا احساس دیا ہے, پرندوں کو بھی اللہ رب العالمین نے احساس دیا ہے. اور آپ کو پتا ہوگا کہ دنیا کی ہر چیز اللہ رب العالمین کی تسبیح بیان کر رہی ہے, چاہے وہ جاندار ہو چاہے وہ بے جان ہو, ہر چیز جو ہے اللہ رب العالمین کی تسبیح بیان کر رہی ہے. لہذا حضرت سلیمان علیہ السلام اور حضرت داؤد علیہ السلام کو اللہ رب العالمین نے یہ فضائل عطا کیے. اسی طرح فیصلہ کرنے کی جو طاقت اور قوت اللہ رب العالمین نے دونوں کو دے رکھی تھی, اس کے تعلق سے اہل علم مفسرین نے جو ہے کچھ واقعات, ایک واقعہ میں آپ کو رکھ دیتا ہوں, ایک واقعہ نقل کیا ہے. وہ اس طور پر ہے واقعہ کہ اللہ رب العالمین نے یہی واقعہ حضرت سلیمان علیہ السلام کی زندگی میں بھی آئے گا کہ سلیمان علیہ السلام کے جو بہترین فیصلے تھے, اور اللہ تعالیٰ نے خود ایک آیت کی طرف اشارہ کرتے ہوئے اس واقعے کا ذکر کیا ہے. تو میں مختصراً یہاں بیان کر کے اس کو جو ہے صحیح طور پر وہیں بیان کروں گا. مسئلہ یہ تھا نا کہ ایک چرواہا تھا جس کی بکریاں چرا کرتی تھی, لہذا ایک شخص کے کھیت میں اس کی بکریاں چری گئی اور اس کی بکریوں نے اس کا کھیت چر دیا. اب اس شخص نے آ کر کے حضرت داؤد علیہ السلام سے شکایت کی, چونکہ آپ بادشاہ تھے, آپ کے پاس آ کر کے شکایت کی کہ فلاں چرواہے کی بکری نے میرے پورے کھیت کو چر لیا ہے. حضرت داؤد علیہ السلام نے اس بات کا حکم دیا کہ تو اس چرواہے کی بکریاں کھیت والے کو دے دی جائے, اس چرواہے کی بکریاں کھیت والے کو دے دی جائے. لہذا حضرت سلیمان علیہ السلام نے اس کا فیصلہ ایک الگ انداز سے کیا. جب حضرت سلیمان علیہ السلام وہاں آئے, آپ نے دیکھا کہ حضرت داؤد نے اس طرح سے فیصلہ دیا ہے, تو حضرت سلیمان نے فرمایا کہ فیصلہ اس طرح سے کیا جائے گا کہ چلیے فیصلہ اس طرح سے کرتے ہیں کہ حضرت سلیمان نے اس چرواہے کو کہا کہ تم اپنی بکریاں کھیت والے کو دے دو تاکہ وہ اس سے فائدہ اٹھائے, اور کھیت والے سے کہا کہ اپنا کھیت تم چرواہے کو دے دو, وہ آپ کے کھیت کو سینچے گا, سیراب کرے گا. جب وہ کھیت بڑے ہو جائیں گے, برابر ہو جائیں گے جیسے پہلے تھے, تب تم اس کی بکریاں اس کو واپس کر دینا اور اس کا کھیت ان کو واپس کر دینا. لہذا دونوں میں سے کوئی بھی ایک محروم نہیں ہوگا. لہذا اللہ رب العالمین نے دونوں کے فیصلوں کی تعریف کی ہے. اس کے تعلق سے کچھ اقوال ہے, وہ انشاءاللہ میں جب حضرت سلیمان علیہ السلام کا واقعہ ہم لوگ دیکھیں گے اس میں بیان کروں. لہذا حضرت داؤد علیہ السلام کے فیصلے کی بھی, حضرت سلیمان کے فیصلے کی بھی اللہ رب العالمین نے تعریف کی ہے. لہذا اللہ رب العالمین نے دونوں کو جو ہے ایک فیصلہ کرنے کی طاقت, ایک فیصلہ کرنے کی قوت اللہ رب العالمین نے ان دونوں کو عطا فرمائی تھی. اسی طرح حضرت داؤد علیہ السلام کے تعلق سے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے خود اس بات کا ذکر فرمایا کہ یہ صحیح بخاری کی حدیث ہے, حدیث نمبر 2073. آپ نے فرمایا ان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ان داؤد النبی اللہ علیہ السلام کان یأکل من عمل یدہ, کہ حضرت داؤد علیہ السلام اپنے ہاتھوں سے کما کر کے کھاتے تھے. عزیز بھائیوں, میری ماؤں بہنوں, آپ ایک بات یاد رکھو, ہمارے یہاں لوگوں کو کمانا نہیں ہے, محنت نہیں کرنا ہے, بس وہ چاہتے ہیں کہ ہم بیٹھے رہیں اور پیسے ہمارے پاس آتے رہیں. اسی لیے آپ دیکھیں گے کہ کس طرح سے لوگ سودی لین دین کرتے ہیں, بینک میں لگا دیا اور اس کو چھوڑ دیا, سود آ رہا ہے, اپنی زندگی بسر کر رہے ہیں, بس کام کرنا نہیں چاہتے. یاد رکھیے انسان کی سب سے اچھی کمائی اس کے ہاتھ کی کمائی ہے. حضرت داؤد علیہ السلام کی اللہ کے نبی نے تعریف کرتے ہوئے فرمایا کہ حضرت داؤد اپنے ہاتھوں کی کمائی کھاتے تھے. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ بھی روایت صحیح بخاری ہی کی ہے, حدیث نمبر 2072. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا, حضرت مقدام رضی اللہ تعالیٰ عنہ راوی حدیث بیان فرماتے ہیں, آپ نے فرمایا ما اکل احد طعاما قط خیر من ان یأکل من عمل یدہ وان داؤد علیہ السلام کان یأکل من عمل یدہ. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ کسی شخص نے اس شخص سے بہتر روزی نہیں کھائی ہوگی جو خود اپنے ہاتھوں کی کمائی کھاتا ہے, یعنی جو خود اپنے ہاتھوں سے محنت کر کے مشقت کر کے کماتا ہے اور اپنے ہاتھوں کی کمائی کھاتا ہے, اس کی کمائی سب سے اچھی کمائی ہے. اس کی کمائی سب سے بہتر کمائی ہے, اس سے اچھی کمائی کسی نے نہیں کھائی. اور پھر اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کان داؤد علیہ السلام یأکل من عمل یدہ, کہ حضرت داؤد علیہ السلام بھی اپنے ہاتھوں کی کمائی کھاتے تھے. لہذا اپنے ہاتھوں کی کمائی کھانا یہ بہتر ہے. آپ لوگ حیدرآباد سے تعلق رکھتے ہوں گے, آپ لوگ جانتے ہوں گے کہ ہمارے یہاں مسلمانوں کا ایک سیلاب امٹ پڑا تھا کچھ سال پہلے. کچھ سالوں پہلے ایک جگہ انویسٹ کرنے کا مسلمانوں کا سیلاب امٹ پڑا تھا. ایک خاتون جس نے وعدے کیے تھے, لوگوں کو سرسبز و شاداب باغات دکھائے تھے اور کچھ لوگوں کو اس نے ابتدا میں عطا بھی کیے, لیکن جب تمام مسلمانوں کے پیسے جمع کیے گئے اور دیکھا گیا تو کیا پتا چلا کہ کچھ بھی نہیں ہے.
कुछ भी नहीं, और सारे मुसलमानों के पैसे डूब गए। आप सोचे कितना लाखों करोड़ों अरबों रुपए का नुकसान हुआ मुसलमानों का। लिहाजा हमारा मसला कैसा है, हाँ हलाल है भाई, बिल्कुल हलाल है, कोई शक नहीं इसमें। इससे बेहतर यह है कि आप अपना खुद बिजनेस करो ना, आप खुद बिजनेस करो। अल्लाह रब्बुल आलमीन ने, अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने क्या किया, आपने तिजारत की, आपने भी तिजारत की, आप भी तिजारत कीजिए। याद रखिए, हमेशा याद रखिए कि इंसान को चाहिए ना कि वो अपनी मेहनत की कमाई खाए, वो अपने हाथों से कमा करके खाए। हाँ, वो कोशिश करे अपने हाथों से कमाने की, जब तक वो उसकी ताकत हो, जब तक उसकी ताकत हो, कुव्वत हो, उसके अंदर जान है, उसको चाहिए कि वो काम करे और खाए, कमाए। हमारे यहाँ मामला ऐसा हो गया ना बहुत सारे घरों में कि मर्द बैठे रहते हैं घर में, औरतों को भेज देते कामों पर। मर्द घर में बैठे रहते हैं, औरतों को कामों पर भेज देते हैं। मैं अपनी उन बहनों से भी कहूंगा कि आपको क्यों काम करने की जरूरत है भाई, अल्लाह ताला ने आपके जिम्मे वो चीज नहीं डाली है। ये मेहनत और मशक्कत करना, ये बाहर जाकर के, ये आदमी का काम है। आप घर में बैठिए, आप घर की मलिका है, आप घर में बैठिए, अपना खाइए पिए, जो है शौहर ला के देगा, बनाइए, अच्छा खाइए और उसको भी खिलाइए, ये आपका काम है। आप घर की मलिका, आप आराम से अपने घर में रहिए, शान से बैठिए, शान से अपना काम कीजिए। बाहर जाकर के धूप में तकलीफ उठाना, परेशान होना, धूल मिट्टी में लुत्फ होकर के वापस घर पर आना, ये शौहर का काम है, या आदमी का काम है, मर्द का काम है। लिहाजा वो अपने हाथ की कमाई जो, लिहाजा अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने ये बताया कि हजरत दाऊद अलैहिस्सलाम अपने हाथों की कमाई खाते थे। तो अजीज भाइयों, ये चंद फजाइल थे, ये चंद जो हजरत दाऊद अलैहिस्सलाम की तारीफ अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने की हो या अल्लाह रब्बुल आलमीन ने की हो, उन तमाम बातों को मैंने आपके सामने रखा। इसी तरह सूरत अस्साद आयत नंबर 17 से 20, 17 to 20 में अल्लाह रब्बुल आलमीन ने फरमाया, इस्बिर अला मा यक़ूलूना वज़कुर अब्दना दाऊद ज़ल ऐदी इन्नहु अव्वाब। आपने फरमाया कि तो इनकी बातों पर, आप इनकी बातों पर सब्र करें और हमारे बंदे दाऊद को याद करें जो बड़ी कुव्वत वाला और यकीनन वो अल्लाह रब्बुल आलमीन की तरफ रुजू करने वाला था। आगे फरमाया, इन्ना सख्खरनल जिबाल मअहू युसब्बिहना बिल अशी वल इशराक, कि हमने पहाड़ों को उसके ताबे कर दिया था, उसके साथ वो शाम और सुबह के वक्त तस्बीह बयान करते हैं, यानी पहाड़ हजरत दाऊद अलैहिस्सलाम के साथ तस्बीह बयान करते हैं। वत्तैर महशूरतन कुल्लु लहु अव्वाब, अल्लाह ताला ने फरमाया कि और परिंदों को भी जमा हो करके सब उसके साथ उसके ज़ेरे फरमाते हैं, सब उसके ज़ेरे नगी थे, सब उसके ज़ेरे फरमाते हजरत दाऊद अलैहिस्सलाम के। वशददना मुल्कहु व आतैनाहुल हिकमता व फस्लल खिताब, कि अल्लाह रब्बुल आलमीन ने हजरत दाऊद अलैहिस्सलाम को मजबूत सल्तनत, हाँ हजरत दाऊद अलैहिस्सलाम की सल्तनत को अल्लाह रब्बुल आलमीन ने मजबूत कर दिया था और इसे हिकमत दी थी और बात का फैसला करने की ताकत अल्लाह रब्बुल आलमीन ने हजरत दाऊद अलैहिस्सलाम को दी थी। इसी तरह यानी हजरत दाऊद अलैहिस्सलाम के फैसले की भी अल्लाह ताला ने तारीफ की, आपकी हम्द व सना और तस्बीह की भी आपने तारीफ की, आपकी आवाज की भी तारीफ की अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने। इसी तरह अल्लाह रब्बुल आलमीन ने आपको हिकमत और फैसला करने की ताकत भी दी थी। लिहाजा कई फजाइल हजरत दाऊद अलैहिस्सलाम के हैं। और इसी तरह अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने यह भी बात बयान फरमाई ना अजीज भाइयों और बहनों, कि सबसे अच्छी नमाज अगर किसी की है तो वो हजरत दाऊद की है, सबसे अच्छा रोजा किसी का है तो वो हजरत दाऊद का। अल्लाहु अकबर। आप देखें हजरत दाऊद अलैहिस्सलाम की तारीफ में भरमार लगी है, कितनी तारीफ अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने की है। मैं ये इसीलिए बता रहा हूं ना आपको कि मैं आपको ये बताना चाहता हूं ना कि जैसे हजरत दाऊद अलैहिस्सलाम की आवाज अच्छी थी ना, तो कुरान हमें भी अच्छी आवाज में पढ़ना चाहिए। अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, लैसा मिन्ना मन लम यतगन्ना बिल कुरान, कि वो हम में से नहीं जो कुरान को अच्छी आवाज में ना पढ़े, बेहतर आवाज में ना पढ़े, वो हम में से नहीं। लिहाजा हमें भी कुरान को अच्छी आवाज में पढ़ना चाहिए। आपने फरमाया ज़य्यिनुल कुरान बिअस्वातिकुम, कुरान को अपनी आवाज से आप मुज़य्यिन करो। लिहाजा ये सारे अहकामात खुद अल्लाह के नबी ने मुझे और आपको दिए हैं। आज हमारे यहाँ कुरान मजीद कैसा पढ़ा जाता है, वो पुराने जमाने के बुढ़ी अम्मा और हमारी खाला दादी पढ़ा करते थे ना, अल्हम्दुलिल्लाह। आज भी लोग वैसे ही पढ़ते हैं, मतलब कुरान पढ़ने का लहजा, उनका तलफ्फुज़, हरूफ की अदायगी, मखारिज का ख्याल, ये सारी चीजें हमारे यहाँ नापैद है। खुसूसन वो बच्चे जो दीन से जुड़े हुए नहीं है, मदारिस के जो बच्चे हैं या दीन से जुड़े हुए जो बच्चे हैं, वो कम से कम थोड़ा बहुत तजवीद अच्छी खासी अदा कर ले जाते हैं, मखारिज अच्छी तरीके से अदा कर ले जाते हैं। लेकिन वो बच्चे जो स्कूल्स में पढ़ने वाले हैं या अरबी वो पढ़ते हैं लेकिन मकतब में पढ़ते हैं, हाफिजी घर पर पढ़ाने के लिए आते हैं, उनका तो हाल बहुत बुरा। अल्लाह की पनाह, अल्लाह हिफाजत करें। वालिदैन को चाहिए कि वो अपने बच्चों को कुरान पढ़ना सिखाए
تجوید کے ساتھ, مخارج کے ساتھ, یہ آپ کی ذمہ داری ہے. لہذا حضرت داؤد علیہ السلام جس طرح سے اچھی آواز میں پڑھتے تھے نا, ویسے ہمیں بھی قرآن مجید کی تلاوت, یعنی اسی لیے میں آپ کے سامنے یہ ساری باتیں بیان کر رہا ہوں. حضرت داؤد کے روزے کی اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے تعریف کی, آپ کی نماز کی اللہ کے نبی نے تعریف کی ہے, ایسی ہی نماز ایسا ہی روزہ ہمیں کرنا چاہیے. کیا تعریف کی اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے, یہ حدیث میں آپ کو پڑھ کر کے سناتا ہوں. صحیح بخاری کی حدیث ہے, حدیث نمبر 1131. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا, عن عمرو بن العاص رضی اللہ عنہما اخبره ان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم قال احب الصلاة الى اللہ صلاة داؤد علیہ السلام واحب الصيام الى اللہ صيام داؤد علیہ السلام وكان ينام نصف الليل ويقوم ثلثه وينام سدسه. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ حضرت داؤد علیہ السلام کے نماز پڑھنے کا طریقہ یہ تھا کہ وہ آدھی رات تک سو جاتے تھے, یعنی وہ جب رات میں سوتے تھے تو آدھی رات تک مکمل آپ سوتے حضرت داؤد. پھر کیا کرتے, پھر ایک تہائی آپ عبادات کرتے, اللہ رب العالمین کی نماز پڑھتے, اور پھر چھٹے حصے میں آپ پھر سو جاتے. یعنی اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے بتایا کہ حضرت داؤد آدھی رات تک سوتے, پھر آپ ایک تہائی قیام کرتے, اور پھر آپ جو ہے آدھی رات میں پھر چھٹی رات میں, رات کے چھٹے حصے میں پھر آپ جو ہے سو جایا کرتے تھے. اس کے بعد اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے آگے فرمایا, حضرت داؤد علیہ السلام کی روزے کی تعریف کرتے ہوئے فرمایا وَكَانَ وَيَصُومُ يَوْمًا وَيُفْطِرُ يَوْمًا, کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ حضرت داؤد اس طرح سے روزہ رکھتے تھے, ایک دن روزہ رکھتے تھے, ایک دن افطار کرتے تھے. ایک دن روزہ رکھتے تھے یعنی ایک دن روزہ نہیں رکھتے تھے, ایک دن روزہ رکھتے تھے, ایک دن روزہ نہیں رکھتے تھے, یعنی ایک دن چھوڑ کر کے ایک دن روزہ رکھنا ہے نا. وہ روایت جس میں ایک صحابی رسول نے اللہ کے نبی کے پاس آ کر کے کہا کہ اللہ کے نبی سے میں روزہ رکھنے کی بہت طاقت رکھتا ہوں. آخر میں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے جو آخری صورت ان کو روزے کی بتائی وہ صوم داؤد ہی تھا, کہ آپ ایک دن روزہ رکھو, ایک دن افطار کرو, ایک دن روزہ رکھو, ایک دن روزہ مت رکھو, ایک دن روزہ رکھو, ایک دن روزہ مت رکھو. یعنی اگر آپ زیادہ سے زیادہ روزہ رکھنا چاہتے ہیں تو اس طرح سے آپ کر سکتے ہیں, ایک دن روزہ رکھے, ایک دن نہ رکھے, ایک دن روکے, ایک دن رکھے. ایسا نہیں کر سکتے آپ کے ڈیلی آپ روزہ رکھ رہے ہیں, نہیں. نفل روزوں کا سب سے افضل روزے نفل روزوں میں یہ ہے کہ آپ ایک دن رکھے, ایک دن چھوڑ دیں. لہذا ایسے ہی روزے رکھنے چاہیے. آپ پیر جمعرات کے روزے رکھ لیں, آپ ہر مہینے کی چاند کی 13, 14, 15 کے روزے رکھ لیں, ایام 20 جن کو کہا جاتا ہے. اسی طرح جو ہے آپ صوم داؤد رکھ لیں, ایک دن روزہ رکھیں, ایک دن روزہ نہ رکھیں. تو اس طرح سے حضرت داؤد علیہ السلام کا روزے کی بھی اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے تعریف کی ہے, اور حضرت داؤد علیہ السلام کی نماز کی بھی اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے تعریف کی ہے. اسی طرح سورۃ الصاد آیت نمبر 21 سے 26 کے بیچ میں اللہ رب العالمین نے حضرت داؤد علیہ السلام کے ایک واقعے کو بیان کیا. وہ واقعہ کیا تھا؟ اللہ رب العالمین نے سورہ صاد آیت نمبر 21 میں فرمایا وَهَلْ أَتَاكَ نبأ الخصم اذ تسودوا المحراب, کیا تجھے جھگڑا کرنے والوں کی خبر ملی جبکہ وہ دیوار پھاند کر کے محراب میں آ گئے تھے. اذ دخلوا على داؤد ففزع منهم قالوا لا تخف خصمان بغى بعضنا على بعض. وہ لوگ جب اندر آئے دیوار پھاند کر کے تو حضرت داؤد علیہ السلام ڈر گئے, تو ان لوگوں نے کہا ڈرو نہیں, ہم میں سے بعض نے جو ہے ہمارے درمیان میں ایک جھگڑا ہے اور ایک مقدمہ ہے اور ہم میں سے ایک نے دوسرے پر زیادتی کی ہے. اور پھر آگے اللہ رب العالمین نے فرمایا فاحکم بیننا بالحق, کہ آپ حق کے ساتھ ہمارے درمیان میں فیصلہ کیجیے. ولا تشتت واهدنا الى سواء الصراط, اللہ رب العالمین نے آگے فرمایا کہ نا انصافی نہ کیجیے اور ہمیں سیدھی راہ بتائیے. اصل میں معاملہ کیا تھا؟ اس کے بعد آیت نمبر 23 میں اللہ تعالیٰ نے اسی بات کو ذکر کیا, ان هذا اخی 99 نعجہ, ان هذا اخی له 99 نعجہ ولی نعجۃ واحدہ, اور فقال اکفلنیها وعزنی فی الخطاب. آگے اللہ تعالیٰ نے اسی کا ذکر کرتے ہوئے فرمایا آیت نمبر 23 میں ان هذا اخی له 99 نعجہ ولی نعجۃ واحدہ فقال اکفلنیها وعزنی فی الخطاب. اللہ رب العالمین نے یا اس واقعے کا ذکر فرمایا کہ دو لوگوں کے درمیان میں جھگڑا ہو گیا اور ایک اختلاف ہو گیا. وہ لوگ حضرت داؤد علیہ السلام کا محراب جہاں پر آپ عبادت کیا کرتے تھے اس کی دیوار کو کود کر کے وہ اندر آ گئے. سوچئے حاکم کے پاس جا رہے, کیسے جا رہے؟ دیوار کود کر کے جا رہے. اس کے باوجود حضرت داؤد علیہ السلام کو غصہ نہیں آیا. حضرت داؤد علیہ السلام کا صبر دیکھیے. وہ لوگ جب دیوار کود کر کے, دیوار پھاند کر کے حضرت داؤد علیہ السلام کے پاس داخل ہوئے, وہ کیوں داخل ہوئے تو اس کے تعلق سے مختلف اقوال ہے. دیواروں پر, دروازوں پر حضرت داؤد علیہ السلام دربانوں کو کیا کھڑا کیا کرتے تھے. اس کے علاوہ
علاوہ بہت سارے اقوال. بہرحال وہ لوگ جو ہے دیوار پھاند کر کے حضرت داؤد علیہ السلام کے پاس داخل ہوئے. جب حضرت داؤد نے ان کو دیکھا تو ڈر گئے کہ یہ لوگ دیوار پھاند کر کے کیوں آئے ہیں. لہٰذا ان لوگوں نے کہا کہ آپ ڈریے نہیں, ہم میں سے بعض نے بعض پر ظلم کیا ہے, ہم میں سے ایک نے دوسرے پر ظلم کیا ہے, اسی لیے اس کے فیصلے کے لیے ہم آپ کے پاس آئے ہیں. تو کیا ظلم کیا تھا؟ تو ایک نے شکایت کی, جو آیت نمبر 23 میں اللہ تعالیٰ نے بیان کیا کہ ایک شخص نے کہا کہ دیکھیے میرے پاس ایک بکری ہے اور میرے بھائی کے پاس 99 بکریاں ہیں. اب اس نے, جس کے پاس 99 بکریاں ہیں, اس نے مجھ سے ایک بکری لے لی اور کہا کہ یہ بھی بکری مجھے دے دو, میں اس کو اپنے پاس رکھ لوں گا. اور وہ اپنی چرب زبانی کی وجہ سے وہ مجھ پر غالب آ گیا اور اس نے مجھ سے ایک بکری لے لی. حضرت داؤد علیہ السلام نے کہا کہ بالکل یہ تو اس نے بہت ظلم کیا ہے. اس کو جب اس کے پاس 99 بکری تھی تو اس کو ایک اور بکری لینے کی کیا ضرورت تھی آپ کی؟ لہذا یہ تو آپ پر ظلم اور زیادتی ہے, ایسا نہیں کرنا چاہیے تھا اس کو. لہذا حضرت داؤد علیہ السلام نے اس کے حق میں فیصلہ دیا. لہذا اللہ رب العالمین نے یہاں پر اس طور پر حضرت داؤد علیہ السلام کی تعریف کی کہ حضرت داؤد علیہ السلام نے حق کی تائید کی. گرچہ اس کے پاس 99 بکریاں ہیں, لیکن ایک بکری والے کی اللہ کے حضرت داؤد علیہ السلام نے تائید کی اور کہا کہ نہیں, حق یہی ہے کہ اس کی بکری اس کو دی جائے, تم نے چرب زبانی کی وجہ سے اس کی بکری لے لی ہے. لہذا حضرت داؤد علیہ السلام نے حق بات کہی, حق گوئی کی, اور اسی طرح سے انصاف کے ساتھ, عدل کے ساتھ آپ نے فیصلہ کیا. لہذا اللہ رب العالمین نے اس طور پر آپ کی تعریف کی, اور اللہ رب العالمین نے آیت نمبر 23 اور 24 میں یہ واقعہ اور اس کی تعریف جو حضرت داؤد علیہ السلام کی اللہ رب العالمین نے کی, اس کا ذکر اللہ تعالیٰ نے کیا. اس کے بعد اللہ تعالیٰ نے اسی آیت میں کہا کہ جب حضرت داؤد علیہ السلام نے یہ فیصلہ کر دیا, یہ بات سنا دی, تو حضرت وظن داؤد انما فتناہ فاستغفر ربہ, حضرت داؤد علیہ السلام کو خیال آیا کہ اللہ رب العالمین ان کا امتحان لے رہا تھا, اللہ تعالیٰ ان کی جو ہے آزمائش کر رہا تھا. لہذا فوراً انہوں نے اللہ رب العالمین سے استغفار کیا اور وخر راکعا واناب, اور وہ جو ہے اللہ رب العالمین کے آگے جھک گئے اور انہوں نے جو ہے اللہ رب العالمین کی طرف رجوع کیا. لہذا اللہ رب العالمین نے حضرت داؤد علیہ السلام کی بالغ النظری اور فیصلوں میں صائب الرائے ہونے پر اللہ رب العالمین نے حضرت داؤد علیہ السلام کی تعریف کی ہے. آگے اللہ رب العالمین نے آیت نمبر 25 میں فرمایا فغفرنا له ذلك وان له عندنا لزلفى وحسن مآب. اللہ رب العالمین سورہ صاد آیت نمبر 25 میں اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ ہم نے بھی ان کا قصور معاف کر دیا, یقیناً وہ ہمارے نزدیک بڑے مرتبے والے اور بہت اچھے ٹھکانے والے تھے. اسی طرح آیت نمبر 26 میں اللہ تعالیٰ نے فرمایا سورہ صاد یا داؤد انا جعلناک خلیفۃ فی الارض, اے داؤد ہم نے تم کو زمین کا خلیفہ بنایا ہے, ہاں ہم نے تم کو زمین کا خلیفہ بنا دیا. فاحکم بین الناس بالحق, تو تم لوگوں کے درمیان میں حق کے ساتھ فیصلہ کرو. ولا تتبع اهواء فيضلوك عن سبيل الله ان الذين يضلون عن سبيل الله لهم عذاب شديد بما نسوا يوم الحساب. اللہ رب العالمین نے فرمایا کہ تم اپنی نفسانی خواہشات کی پیروی نہ کرنا, تم اپنی نفسانی خواہشات کی بالکل بھی پیروی نہ کرنا. اور آگے اللہ تعالیٰ نے فرمایا نہ وہ تمہیں اللہ کی راہ سے بھٹکا دیں گے, یقیناً جو لوگ اللہ کی راہ سے بھٹک جاتے ہیں ان کے لیے سخت عذاب ہے. لہذا اللہ رب العالمین نے حضرت داؤد علیہ السلام کو ان تمام باتوں کا حکم دیا. اسی طرح اللہ رب العالمین نے حضرت داؤد کو شکر گزاری کا بھی حکم دیا. سورہ سبا آیت نمبر 13 میں اللہ تعالیٰ نے فرمایا یعملون ما یشاء من محاریب وتماثیل وجفان کالجو قدور الراسیات اعملوا آل داؤد شکرا وقلیل من عبادی الشکور. اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ جو کچھ سلیمان علیہ السلام چاہتے تھے نا, جنات اس کو تیار کر دیتے تھے, چاہے قلعے ہو, مجسمے ہو, اسی طرح حوض ہو اور حوضوں کے برابر لگن ہو, اسی طرح جو ہے چولہوں پر جمی ہوئی مضبوط دیگیں ہوں, یہ سب جو ہے حضرت سلیمان علیہ السلام کے لیے جنات تیار کر دیا کرتے تھے. آگے اللہ تعالیٰ نے فرمایا اعملوا آل داؤد شکرا, اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ اے داؤد اس کے شکریہ کے طور پر نیک عمل کرو. وقلیل من عبادی الشکور, اور میرے بندوں میں شکر گزار بندے بہت کم ہوتے ہیں. دیکھیے اس آیت سے نا مجھے اور آپ کو پتا چلتا ہے کہ ہم اللہ رب العالمین کا شکر کیسے ادا کریں. ایک تو زبانی بھی, دوسرا عملی بھی, نیک اعمال انجام دے کر کے. اگر اللہ تعالیٰ نے آپ کو بیش بہا نعمتوں سے نوازا ہے نا, بہت ساری نعمتوں سے اللہ تعالیٰ نے آپ کو نوازا ہے, اور دنیا کا ہر بندہ جس کو اللہ رب العالمین نے, یعنی ہر دنیا کے ہر بندے کو اللہ تعالیٰ نے نعمتوں سے نوازا ہے. آپ کا جسم, اگر آپ کے پاس گاڑی بنگلہ گھوڑا ہے نہیں ہے تو ایسی بات نہیں ہے کہ آپ کے پاس جو ہے نعمتیں نہیں ہیں. آپ کا صحیح سالم جسم اگر اللہ تعالیٰ نے آپ کو دیا ہے نا, تو یہ اللہ رب العالمین کی ایک عظیم نعمت ہے. لہذا اس نعمت پر آپ شکر ادا کیجئے, زبانی طور پر بھی اور اپنے عمل کے ذریعے سے بھی نیک عمل کر کے جو ہے آپ اللہ رب العالمین کا شکر ادا کریں.
لہٰذا یہ حضرت داؤد علیہ السلام کے تعلق سے چند باتیں تھی جس کو اللہ تعالیٰ نے قرآن میں اور اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے احادیث میں ذکر کیا ہے، وہ میں نے آپ کے سامنے رکھ دیے۔ آئیے حضرت داؤد علیہ السلام کے بالکل آخری اوقات اور آخری لمحات پر چلتے ہیں، حضرت داؤد کی وفات کی طرف۔ وہ حدیث آپ کو یاد ہوگی، ابتدا میں بالکل ابتدا میں حضرت آدم کے تذکرے میں نے آپ کو بتایا تھا کہ حضرت آدم علیہ السلام نے اپنی عمر حضرت داؤد علیہ السلام کو دے دی تھی۔ حضرت آدم علیہ السلام کو جب اللہ رب العالمین نے پیدا کیا، آپ کی پشت سے آپ کے اولادوں کو نکالا، حضرت آدم علیہ السلام نے اپنی اولادوں کو دیکھا، اللہ تعالیٰ نے کہا کہ ان لوگوں کی پیشانی کے درمیان میں اللہ رب العالمین نے ان کی عمریں لکھ دی ہیں۔ تو حضرت آدم علیہ السلام نے ایک روشن چہرے والے شخص کو دیکھا تھا، ایک روشن چہرے والے شخص کو دیکھا تھا۔ حضرت آدم علیہ السلام نے پوچھا یہ کون ہے؟ تو اللہ رب العالمین نے کہا کہ یہ آپ کا بیٹا داؤد ہے۔ حضرت آدم نے پوچھا ان کی عمر کتنی ہے؟ جو ہے ان کو حضرت آدم علیہ السلام کو بتایا گیا کہ 40 سال عمر ہے، 40 سال عمر ان کی اللہ رب العالمین نے لکھ دی ہے۔ حضرت آدم علیہ السلام نے کہا کہ ان کی عمر بڑھا دیجئے، اللہ تعالیٰ نے کہا کہ نہیں، ایسے تو نہیں بڑھا سکتے کیونکہ عمر لکھ دی گئی ہے۔ تو حضرت آدم علیہ السلام نے کہا کہ میری عمر میں سے 60 سال ان کو دے دیجئے، یعنی حضرت داؤد علیہ السلام کو دے دیجئے اور میری عمر میں سے 60 سال کم کر دیجئے۔ لہذا حضرت داؤد علیہ السلام کی عمر 100 سال کر دی گئی اور حضرت آدم علیہ السلام کی عمر 940 سال کر دی گئی۔ اور جب عمر کا وقت مکمل ہونے کے بعد فرشتے آئے حضرت آدم علیہ السلام کے پاس روح قبض کرنے کے لیے، تو حضرت آدم نے کہا ابھی تو میری زندگی کے 60 سال باقی ہے نا، 1000 سال زندگی تھی میری۔ تو فرشتوں نے یاد دلایا کہ آپ کو یاد نہیں ہے، آپ نے جو ہے اپنی عمر کے 60 سال جو ہے اپنے بیٹے داؤد کو دے دیے ہیں۔ پھر اللہ رب العالمین نے اللہ کے نبی سے کہا کہ حضرت آدم بھول گئے، نسی آدم فنسی ذریتہ، کہ حضرت آدم علیہ السلام بھول گئے لہذا ان کی ذریت بھی بھول جاتی ہے۔ لہذا حضرت داؤد علیہ السلام کو وہ جو عمر حضرت آدم علیہ السلام نے دی تھی وہ مکمل ہونے کے بعد حضرت داؤد علیہ السلام کی وفات ہوتی ہے۔ یہ سنن ترمذی کی روایت ہے، حدیث نمبر 3368، سنن ترمذی حدیث نمبر 3368۔ اس کے تعلق سے ایک روایت جو مسند احمد میں ہے، حسن روایت ہے، کہ حضرت داؤد علیہ السلام کی وفات کے وقت اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ فرشتے اصل میں آپ کے گھر والے بہت غیرت والے تھے اور آپ کے گھر میں کوئی داخل نہیں ہوتا تھا، کوئی غیر محرم مرد نہیں آتا تھا۔ لہذا ایک مرتبہ آپ کی بیوی نے دیکھا کہ ایک صحن کے بیچ میں ایک شخص کھڑا ہے، وہ حیران ہو گئی اور اس نے اپنے دیگر گھر والوں کو بلایا اور کہا کہ دیکھو یہ شخص ہمارے گھر میں کیسے داخل ہوا جبکہ دروازے بند ہے، اگر داؤد ہمیں دیکھ لیں گے تو ہم ان کے سامنے شرمندہ ہو جائیں گے۔ اتنے میں حضرت داؤد علیہ السلام آ جاتے ہیں، دیکھتے ہیں کہ ایک شخص میدان کے جو ہے گھر کے صحن میں کھڑا ہوا ہے۔ حضرت داؤد کہتے ہیں تم کون ہو؟ وہ لوگ کہتے ہیں کہ ہم نہ تو کسی بادشاہوں سے ڈرتے ہیں اور نہ ہی کسی دربانوں سے رکتے ہیں، نہ بادشاہوں سے ہم ڈرتے ہیں نہ جو ہے دربانوں سے ہم رکتے ہیں۔ لہذا حضرت داؤد علیہ السلام سمجھ گئے، کہا کہ پھر تو آپ موت کے فرشتے ہیں۔ حضرت داؤد علیہ السلام نے انہیں خوش آمدید کہا۔ حضرت داؤد علیہ السلام کی روح قبض کی گئی، آپ کو غسل دیا گیا، کفن پہنایا گیا، اور جب غسل اور کفن سے فارغ ہوئے تو دھوپ نکل آئی اور آپ پر دھوپ کی کرنیں پڑنے لگی۔ تو حضرت داؤد علیہ السلام نے جو ہے حضرت سلیمان علیہ السلام نے پرندوں سے کہا کہ وہ جو ہے آپ پر چھاؤں لا دیں اور آپ کے پروں کو جو ہے آپ کے اوپر کھول دیں۔ لہذا پروں کو پرندوں نے کھول دیا جس کی وجہ سے زمین پر اندھیرا ہو گیا۔ پھر حضرت سلیمان علیہ السلام نے حکم دیا کہ ایک پر کو سمیٹ لو، لہذا ان پرندوں نے ایک پر کو سمیٹ لیا اور اس طرح سے حضرت داؤد علیہ السلام نے جو ہے داؤد علیہ السلام کی وفات ہوتی ہے۔ اور اسی طرح سے آپ کا غسل، اور یہ مسند احمد کی روایت، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے آپ اپنے ایک بازو کو سمیٹ کر کے بتایا کہ پرندوں نے اس طرح سے جو ہے اپنے پروں کو سمیٹ لیا۔ یہ مسند احمد کی روایت ہے، حدیث نمبر 9422، مسند احمد 9422۔ یہ حضرت داؤد علیہ السلام کا مکمل تذکرہ تھا جو میں نے آپ لوگوں کے سامنے رکھا۔ امید کرتا ہوں آپ لوگ بغور سنیں گے اور انشاءاللہ آپ لوگوں نے سنا ہوگا اور آپ نے آپ کا تذکرہ حضرت داؤد علیہ السلام کا تذکرہ سمجھا ہوگا۔ آئیے کچھ دروس اور عبر دیکھ لیتے ہیں، پھر انشاءاللہ ہمیں حضرت سلیمان علیہ السلام کا تذکرہ بھی کرنا ہے۔ حضرت داؤد علیہ السلام کے قصے سے کچھ باتیں تو میں نے آپ کے سامنے دوران درس ہی رکھ لی۔ اس طرح سے ہمیں عبادات کرنا چاہیے، جس طرح سے حضرت داؤد علیہ السلام عبادت کرنے والے تھے اسی طرح سے ہمیں بھی عبادتیں کرنا چاہیے، روزہ ہمیں رکھنا چاہیے، صوم داؤدی ہمیں رکھنا چاہیے، اسی طرح سے حضرت داؤد علیہ السلام جیسی نماز ہمیں پڑھنی چاہیے۔ یہ ساری باتیں میں نے آپ کے سامنے دوران درس ہی رکھ دی ہے۔ اچھی آواز میں قرآن کی تلاوت کرنی چاہیے۔ کچھ باتیں میں سرسری طور پر آپ کے سامنے رکھ دیتا ہوں۔
حضرت داؤد علیہ السلام کے قصے سے ہمیں شجاعت اور بہادری کا درس ملتا ہے کہ آپ نے کیسے طالوت کی قوم میں شامل ہو کر کے، طالوت کے لشکر میں شامل ہو کر کے جالوت سے جنگ کی، جبکہ کچھ لوگ لشکر چھوڑ چکے تھے۔ وہ پانی والا واقعہ جو اللہ نے بیان کیا کہ ان اللہ مبتلیکم بنہر، کہ اللہ تعالیٰ تمہیں ایک نہر کے ذریعے سے آزمائے گا، فمن شرب منہ فلیس منی، جو اس میں سے بہت زیادہ پی لے وہ ہم میں سے نہیں، ہاں جس میں جو تھوڑا سا پیے تو جو ہے وہ اللہ رب العالمین کا کہ تھوڑا سا پینا، اگر پینا ہے تو تھوڑا سا ہی پینا، لیکن بہت سارے لوگوں نے زیادہ پی لیا اور وہ لشکر چھوڑ کے چلے گئے۔ اس کے باوجود جو ہے حضرت داؤد علیہ السلام اور کچھ لوگ اس لشکر میں موجود رہے، انہوں نے جالوت کے ساتھ جنگ کی، اس کے ظلم کے خلاف جنگ کی، اللہ رب العالمین نے انہیں فتح و نصرت عطا کی ہے۔ لہذا ہر مسلمان کو ایسا بہادر ہونا چاہیے اور ایسا سمجھدار، لیکن یاد رکھیے انسان کو سمجھدار ہونا چاہیے۔ آج دیکھیے جو حالات ہمارے یہاں چل رہے ہیں، فلسطین کا جو معاملہ ہے، اسرائیل جس طرح سے فلسطین پر اٹیک کر رہا ہے، بہت سارے ہمارے نوجوان ورغلا جاتے ہیں اور یہ سوچتے ہیں، یہ کہتے ہیں کہ بھائی ہم بھی جا کر کے فلسطین کی جنگ میں شامل ہو جائیں گے یا فلاں کر دیں گے فلاں کر دیں گے۔ یاد رکھیے یہ عقل مندی نہیں ہے، ہم متبع شریعت ہے، ہم مسلمان ہیں، اور عربی میں ناقۃ المسلمہ ایسی اونٹنی کو کہا جاتا ہے جس کی ناک میں نکیل ہو اور اس کی جو نکیل ہے وہ اس کے مالک کے ہاتھ میں، اب وہ جہاں موڑتا ہے اسے مڑ جاتی ہے، جہاں رکنے کے لیے کہتا ہے رک جاتی ہے، جہاں بیٹھنے کے لیے کہتا ہے بیٹھ جاتی ہے۔ لہذا یہ عقل مندی نہیں ہے کہ آپ وہاں جا کر کے جنگ میں شامل ہو۔ وہ نوجوان لڑکے جو یہ بات کرتے ہیں نا، وہ فجر کی نماز کو نہیں آتے، لہذا کیا یہ ان کا جذبہ بہتر ہے؟ اس طرح کا جذبہ وہ دکھائیں گے دین کے معاملے میں؟ یاد رکھیے شریعت نے ہمارے لیے قواعد و ضوابط وضع کیے ہیں، قواعد اور ضوابط ہمیں دیے ہیں، اس قواعد اور ضوابط کو ہم چھوڑ کر کے کسی بھی طرح سے کسی بھی چیز میں شامل نہیں ہو سکتے۔ یاد رکھیے جب کبھی ایسی چیزیں آئیں آپ علماء سے رجوع کریں، آپ علماء سے بات کریں۔ اس طرح سے جذباتی آ کر کے اس طرح سے باتیں کرنا، فیصلے کرنا بالکل غیر مناسب ہے، وہاں جانا کوئی عقل مندی نہیں ہے۔ لہذا میں جو ہے دیکھیے چونکہ یہ موضوع نہیں ہے، یہ وقت نہیں ہے بتانے کا، ورنہ میں آپ کو تفصیل سے بتاتا کہ یہ معاملات کیسے ہیں۔ انسان کو دور اندیش ہونا چاہیے، یقیناً ایک مسلمان کو درد محسوس ہونا چاہیے جو ہمارے بھائیوں کے ساتھ ہو رہا ہے، جو مسلمانوں کے ساتھ ہو رہا ہے، یقیناً بہت برا ہو رہا ہے، ان پر ظلم ہو رہا ہے، تشدد ہو رہا ہے۔ آپ ان کے لیے دعا کیجیے، جو آپ کے اختیار میں وہ آپ کیجیے، آپ ان کے لیے دعا کیجیے، آپ اللہ رب العالمین سے رو کر کے گڑ گڑا کر کے ان کے لیے دعائیں مانگیے، تہجد میں اٹھ کر کے مانگیے، ان کے درد کو محسوس کیجیے، کیونکہ ایک مسلمان ایک جسم کی مانند ہوتے ہیں، تمام مسلمان ایک جسم کے مانند ہوتے ہیں۔ جسم کے کسی بھی عضو میں تکلیف ہوتی ہے تو پورا جسم تکلیف محسوس کرتا ہے۔ یہ تکلیف، یہ درد، یہ احساس مجھے اور آپ کو ضرور ہے، لیکن اس میں ہم بے وقوفی والا کام نہیں کرتے، ہم اس درد میں خلاف شرع کام نہیں کرتے، ہم شریعت کے تابع ہو کر کے چلتے ہیں۔ تو عزیز بھائیوں، انسان کے اندر بہادری ہونی چاہیے، اور بہادری اور بے وقوفی کے درمیان میں بہت چھوٹا سا فرق ہے، لہذا آپ اس بہادری اور بے وقوفی کے درمیان کا فرق آپ ضرور سمجھیں، اور جو ہے حضرت داؤد علیہ السلام سے بہادری کے سبق ہم لیں۔ اسی طرح سے حضرت داؤد علیہ السلام کے معجزات کا ہمیں پتہ چلتا ہے کہ اللہ رب العالمین نے کتنے طرح کے معجزات اور کتنی طرح کی جو ہے انعامات اللہ رب العالمین نے حضرت داؤد علیہ السلام پر کیے، کہ اللہ رب العالمین نے آپ کو بہترین آواز عطا کی، اللہ رب العالمین نے آپ کو جو ہے لوہے کو نرم کر دینے والی طاقت اللہ رب العالمین نے آپ کو عطا کی، آپ نہایت مضبوط اور طاقتور تھے۔ اسی طرح آپ جو ہے جنگی لباس زرہیں تیار کرنے کی صلاحیت اللہ رب العالمین نے آپ کو دی تھی۔ اسی طرح آپ کے ساتھ درخت، پہاڑ اور اسی طرح سے جو ہے پرندے آپ کے ساتھ اللہ رب العالمین کی تسبیح بیان کرتے تھے، اور اسی طرح آپ کی عبادت اور ریاضت کی اللہ رب العالمین نے تعریف کی ہے، اور خود اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کی تعریف کی ہے اور فرمایا اصبر علی ما یقولون واذکر عبدنا داؤد ذو الایدی انہ اواب، کہ جو ہے صبر کریں، آپ ان کی باتوں پر صبر کریں اور حضرت ہمارے بندے داؤد کی طرح داؤد کو یاد کریں جو بڑی قوت والا، بڑا قوی، اور یقیناً وہ بہت اللہ کی طرف رجوع کرنے والا تھا، وہ اللہ رب العالمین کی عبادتیں کرنے والا تھا۔ لہذا مجھے اور آپ کو بھی عبادتیں کرنی چاہیے، حضرت صوم داؤدی ہمیں رکھنا چاہیے، اسی طرح حضرت داؤد جیسی رات میں اٹھ کر کے تہجد کی نماز ہمیں ادا کرنی چاہیے۔ عزیز بھائیو یاد رکھو یہ افضل الاعمال میں سے ہیں، مجھے اور آپ کو یہ اعمال انجام دینے چاہیے۔ اسی طرح شکر گزاری شریعت نے ہمیں سکھائی ہے، حضرت داؤد علیہ السلام کو اللہ تعالیٰ نے کیا حکم دیا؟ اعملوا آل داؤد شکرا، کہ اے داؤد شکر گزاری کرتے ہوئے تم نیک عمل کرو۔
हाँ, लिहाजा हमें सिर्फ ज़बानी शुक्र अदा नहीं करना है। एक होता है ना हमारे यहाँ, किसी को कोई नेमत मिल जाती है, बड़ी नेमत, आपको तिजारत में तरक्की मिल गई, तो आपने अल्लाह का तो शुक्र अदा कर ही दिया, साथ ही साथ आप बुराइयों में भी मुब्तला हो गए। आप फिल्में, पूरे घर वालों को पार्टी के तौर पर आप फिल्में दिखाने लेके चले गए, या ऐसी जगहों पर लेकर चले गए जो बद अखलाकी की जगह है, बद किरदारी की जगह है, या आप जो है ऐसी जगहों पर लेके गए जहां बेपर्दा होकर के आपकी घर की औरतें घूम रही है। तो ये शुक्रगुजारी नहीं है, ये तो नाशुक्री है कि आप अल्लाह रब्बुल आलमीन ने आपको नियमत दी है, उस पर आप नाशुक्री कर रहे हो। हाँ, आपने पार्टी घर में रख दिया और उसमें तरह तरह की चीजें चल रही है। हाँ, आप उसमें बियर पिला रहे हैं, आप उसमें जो है बेपर्दा बच्चों को घुमा रहे हैं, बिल्कुल नाजायज है। याद रखिए, वो बंदा जिसको अल्लाह रब्बुल आलमीन ने कोई नियमत दी है, वो अल्लाह का शुक्र अदा करना चाहता है, तो शुक्र के साथ साथ वो नेक अमल करे, बुरे अमाल से वो महफूज रहे और बचे। ये मुझे और आपको शरीयत ने सिखाया है। अल्लाह ताला ने कहा सूरह इब्राहिम आयत नंबर 7 में, इन शकरतुम लअज़ीदन्नकुम, कि अगर तुम अल्लाह का शुक्र अदा करोगे अल्लाह ताला मजीद देंगे, वला इन कफरतुम इन्न अज़ाबी लशदीद, लेकिन अगर तुम जो है अल्लाह ताला के साथ नाशुक्री करोगे तो अल्लाह रब्बुल आलमीन ने कहा कि अल्लाह ताला जो है नाशुक्रों को याद रखो कि मेरा अज़ाब बड़ा सख्त है, अल्लाह रब्बुल आलमीन ने कहा। इसी तरह एक बात जो हजरत दाऊद अलैहिस्सलाम की जिंदगी से मुझे और आपको पता चलती है, जो दर्स और जो इबरत हमें मिलती है, वो ये कि इंसान को अपने हाथ की कमाई खाना चाहिए, जो उसकी सबसे अच्छी कमाई है। जैसे कि अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की वो हदीस मैंने आपके सामने रखी थी, मा अकल अहदुन तआमन क़त्तु खैरुन मिन अन याकुल मिन अमली यदिही व इन्न नबियल्लाहि दाऊद अलैहिस्सलाम याकुल मिन अमली यदिही। ये सही बुखारी हदीस नंबर 2072 कि अल्लाह के नबी ने फरमाया कि सबसे अच्छा खाना वो है जो इंसान अपने हाथों की कमाई खाए, ये सबसे बेहतर कमाई है। लिहाजा हर इंसान को मेहनत, मशक्कत, कोशिश करके अपने हाथों की कमाई खानी चाहिए। तो ये हजरत दाऊद अलैहिस्सलाम का तज़किरा था और उनकी जिंदगी से मिलने वाले मुख्तसर दुरूस और इबर थे जो मैंने आपके सामने रखे। चलिए आइए हजरत सुलेमान अलैहिस्सलाम का तज़किरा शुरू करते हैं। हजरत सुलेमान ये कौन थे? हजरत दाऊद अलैहिस्सलाम के फर्जंद अर्जुमंद, यानी हजरत दाऊद अलैहिस्सलाम के बेटे थे हजरत सुलेमान अलैहिस्सलाम। तो हजरत सुलेमान अलैहिस्सलाम का नामो नसब जैसे हजरत दाऊद का है, बिल्कुल वैसे ही हूबहू यहूदा से जाकर के मिलता है, लेकिन आपका नाम सिर्फ सुलेमान इब्न दाऊद था। सुलेमान बिन दाऊद बिन ईशा बिन, उसके बाद जैसे हजरत सुलेमान अलैहिस्सलाम का था, हजरत दाऊद अलैहिस्सलाम का था सिलसिला नसब, उसी तरह से हजरत सुलेमान अलैहिस्सलाम का था। और यहूदा, फिर यहूदा बिन याकूब बिन इसहाक बिन इब्राहिम अलैहिमुस्सलाम, ये जाकर के हजरत इब्राहिम अलैहिस्सलाम से मिल जाता है। हजरत दाऊद अलैहिस्सलाम के बाद अल्लाह रब्बुल आलमीन ने हुकूमत और जो हिकमत थी वो अल्लाह रब्बुल आलमीन ने हजरत सुलेमान अलैहिस्सलाम को अता की। और अल्लाह ताला ने फरमाया ववरिसा सुलेमान, अल्लाह ताला ने सूरतुन नमल आयत नंबर 16 में फरमाया ववरिसा सुलेमान दाऊद वक़ाल या अय्युहन नास अल्लिमना मंतिक़त तैर व ऊतीना मिन कुल्लि शै इन्ना हाज़ा लहुवल फज़लुल मुबीन, कि हजरत सुलेमान अलैहिस्सलाम के बाद हजरत दाऊद अलैहिस्सलाम के बाद अल्लाह ताला ने हजरत सुलेमान को वारिस बनाया उनका। देखिए यहाँ पर अहले इल्म मुफस्सिरीन ने विरासत से मुराद हजरत दाऊद अलैहिस्सलाम की बादशाहत और नबूवत ली है कि अल्लाह ताला ने हजरत दाऊद अलैहिस्सलाम के बाद बादशाहत और नबूवत हजरत सुलेमान को अता की। मालो दौलत मुराद नहीं है, वरना तो हजरत दाऊद अलैहिस्सलाम के और भी औलादे थी, और अंबिया इकराम का जो माल होता है वो विरासत नहीं होता है। जैसे कि वो मशहूर रिवायत जो उर्वा बिन जुबैर रज़ियल्लाहु तआला अन्हु से है, जो सही बुखारी की हदीस है, हदीस नंबर 3092। हजरत उर्वा बिन जुबैर रज़ियल्लाहु तआला अन्हु बयान फरमाते हैं अन्ना आयशा उम्मुल मुमिनीन रज़ियल्लाहु अन्हु अखबरतहु अन्ना फातिमा अलैहिस्सलाम, हजरत उर्वा बिन जुबैर रज़ियल्लाहु तआला कहते हैं कि रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, हजरत आयशा ने उनको खबर दी है कि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की साहिबजादी हजरत फातिमा रज़ियल्लाहु तआला अन्हा आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की वफात के बाद हजरत अबू बकर रज़ियल्लाहु तआला अन्हु के पास आई मुतालबा करने के लिए अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की मीरास का, कि मेरा हिस्सा मेरे वालिद की मीरास में से, यानी अल्लाह के नबी की मीरास में से मेरा हिस्सा मुझे दे दो। यानी हजरत फातिमा कहने आई थी कि अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने जो कोई भी तरका छोड़ा है उसमें से मुझे मेरा हिस्सा दे दो। तो हजरत अबू बकर सिद्दीक रज़ियल्लाहु तआला अन्हु ने आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की हयात मुबारका में आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया था, यानी अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अपनी हयात मुबारका में फरमाया था कि अंबिया इकराम, आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया था कि अंबिया, अल्लाह के नबी ने कहा था ला नूरसु मा तरकना सदका, कि अंबिया इकराम कोई भी विरासत नहीं छोड़ते, वो जो भी छोड़ करके जाते हैं वो सदका होता है, यानी वो गरीबों मिस्किनों में तकसीम किया जाता है। लिहाजा अंबिया इकराम तो उनका तो कुछ माल होता नहीं था, वो जो भी होता था
ان کی وفات کے بعد وہ غربا اور مساکین میں تقسیم کیا جاتا تھا. لہذا یہاں پر جو وراثت مراد ہے وہ نبوت اور بادشاہت مراد ہے. اس کے بعد اللہ تعالیٰ نے فرمایا، اس کے بعد اللہ رب العالمین نے فرمایا وقال یا ایھا الناس علمنا منطق الطیر، کہ اللہ رب العالمین نے حضرت سلیمان علیہ السلام کو پرندوں کی بولی سکھائی تھی. دنیا کی جتنی مخلوقات، سلیمان علیہ السلام ایسے بادشاہ تھے نا کہ دنیا کی جتنی بھی مخلوقات تھی تمام کی زبانیں حضرت سلیمان علیہ السلام کو آتی تھی. یعنی ہر مخلوق، دنیا کی ہر مخلوق کی ایک زبان ہے اور وہ آپس میں اپنی زبان میں باتیں کرتے ہیں اور ان باتوں کو حضرت سلیمان علیہ السلام سمجھا کرتے تھے. اللہ تعالیٰ نے کہا وَعُلِّمْنَا مَنطِقَ الطَّيْرِ، کہ اللہ تعالیٰ نے ان کو پرندوں کی بولی جو ہے جاننے کا، ان کو پرندوں کی بولی کو سمجھنے کا علم اللہ رب العالمین نے دیا تھا. بعض لوگوں نے ایک قصہ گڑھ لیا ہے، بعض لوگوں نے ایک قصہ گڑھ لیا ہے کہ پہلے زمانے میں ایسا ہوتا تھا کہ انسان جانوروں سے باتیں کرتے تھے، جانور انسانوں سے باتیں کرتے تھے، لیکن حضرت سلیمان علیہ السلام نے وعدہ لے لیا جانوروں سے کہ تم لوگ انسانوں سے بات نہیں کرو گے. لہذا حضرت اس کے بعد سے جانوروں نے بات کرنا بند کر دیا. یہ بے ہدہ بات ہے بالکل، جس کا کوئی سر پیر نہیں، اور یہ بالکل جاہلانہ بات ہے. ایسی کوئی بات نہیں ہے. صرف حضرت سلیمان علیہ السلام کو اللہ رب العالمین نے یہ خصوصیت دی تھی جس پر اللہ رب العالمین کا انہوں نے شکر بھی ادا کیا تھا. رب اوزعنی ان اشکر نعمتک التی انعمت علی، آگے انشاءاللہ آیتیں آئیں گی اس کے تعلق سے. لہذا یہ حضرت سلیمان علیہ السلام کی خصوصیت، اگر پہلے کے لوگوں کو بھی یہ چیز آتی تھی، اگر یہ چیز وہ جانتے تھے، اگر پرندوں کی بولی کو، پرندوں کی زبان کو وہ اگر جانتے تھے، تو حضرت سلیمان علیہ السلام کو یعنی اس میں خصوصیت دینے کی کیا ضرورت تھی؟ اللہ تعالیٰ آپ کا ذکر خصوصی طور پر کیوں کرتا تھا وَعَلِّمْنَا مَنطِقَ الطَّيْرِ، کہ ہم نے آپ کو پرندوں کی بولی سکھائی ہے. لہذا اس کی تخصیص کا تو کوئی فائدہ ہی نہیں تھا، اور حضرت سلیمان علیہ السلام کی خصوصیت بیان کرنے کا اس طرح سے کوئی فائدہ نہیں تھا. لہذا یہ بالکل بےہودہ بات ہے اور جس کی کوئی دلیل اور جس کا کوئی سر پیر نہیں ہے. لہذا اللہ رب العالمین نے حضرت سلیمان علیہ السلام کو وَعَلِّمْنَا مَنطِقَ الطَّيْرِ کہا. اور اسی طرح وَأُوتِينَا مِن كُلِّ شَيْءٍ، وَأُوتِينَا مِن كُلِّ شَيْءٍ یعنی اللہ تعالیٰ نے مجھے ہر چیز دے رکھی ہے. اس کا کیا مطلب ہے؟ تو اہل علم نے یہ بات کہی ہے کہ حکومت چلانے کے لیے جن جن چیزوں کی ضرورت پڑتی تھی حضرت سلیمان علیہ السلام کو اللہ تعالیٰ نے وہ سب کچھ دے رکھا تھا. اور آگے فرمایا إِنَّ هَذَا لَهُوَ الْفَضْلُ الْمُبِينُ، بے شک یہ بالکل کھلا فضل ہے میرے رب کی جانب سے، فضل الہی ہے. اللہ رب العالمین نے حضرت سلیمان علیہ السلام کو بے مثال حکومت عطا کی تھی، اور اللہ رب العالمین نے ہر ایک چیز پر، دنیا کی ہر چیز، چاہے پرندے ہو، چاہے جانور ہو، چاہے مخلوقات ہو، ہر مخلوقات، چاہے انسان ہو چاہے جن ہو، ہر ایک پر اللہ رب العالمین نے حضرت سلیمان علیہ السلام کو بادشاہت اور حکومت عطا کی تھی. یعنی دنیا کی ہر چیز پر حضرت سلیمان علیہ السلام کی حکومت چلتی تھی. اللہ تعالیٰ نے فرمایا سورۃ النمل آیت نمبر 17 سے 19 17 to 19 وَحُشِرَ لِسُلَيْمَانَ جُنُودَهُ مِنَ الْجِنِّ وَالْإِنسِ وَالطَّيْرِ فَهُمْ يُوزَعُونَ، کہ سلیمان کے سامنے ان کے تمام لشکر، جنات اور انسان، پرند، سب جمع کیے گئے. ہر قسم کے ایک الگ الگ جو ہے درجہ بندی کر دی گئی ہر جانور کی. حتی اذا اتوا علی واد النمل قالت نملة ایها النمل ادخلوا مساکنکم لا یحطمنکم سلیمان وجنودہ وهم لا یشعرون. حضرت سلیمان علیہ السلام اور ان کا لشکر، یہ میں آپ کو تینوں آیات ہے 17 18 19 سورۃ النمل کی، میں تینوں آیات کا خلاصہ آپ کو بتا دیتا ہوں. مسئلہ کیا ہوا تھا نا کہ اللہ رب العالمین حضرت سلیمان علیہ السلام اپنے تمام لشکر، لشکر کے ساتھ، یعنی ہر مخلوق کو لے کر کے، ان کے ماتحت جتنے تھے تمام کو لے کر کے، چرند پرند انسان جانور جن تمام کو لے کر کے حضرت سلیمان علیہ السلام ان کی درجہ بندی کر کے، جیسے ہر ایک کو صف میں کیسے سپاہی آپ نے دیکھا ہوگا کیسے کھڑے ہوتے ہیں، ویسے ہر ایک کی درجہ بندی کر کے حضرت سلیمان علیہ السلام کا لشکر چل رہا تھا، بہت بڑا لشکر. جب وہ وادی نمل کے پاس سے گزرا، یعنی ایسی وادی جہاں پر چونٹیاں ہوا کرتی تھی، چونٹیوں کی وادیوں سے گزرا، تو ایک چونٹی نے اپنی تمام جو چونٹیاں تھیں، چونکہ وہ ذمہ دار تھی، اس نے اپنی تمام چونٹیوں سے کہا کہ دیکھو یہ سلیمان کا لشکر یہاں سے جانے والا ہے، اور تم لوگ سب کے سب اپنی بلوں میں چلے جاؤ، روڈ پر کوئی نہیں گھومنا، راستے پر کوئی نہیں گھومنا، کہیں ایسا نہ ہو کہ سلیمان کا لشکر غفلت میں تمہیں روند دے. حضرت سلیمان علیہ السلام نے اس کی یہ بات سنی اور اس پر آپ مسکرائے. اللہ رب العالمین نے فرمایا جب سلیمان علیہ السلام نے اس چونٹی کی یہ بات سنی فتبسم ضاحکا، اللہ رب العالمین نے فرمایا فتبسم ضاحکا،
کہ حضرت سلیمان علیہ السلام من قولها، اس کے قول سے حضرت سلیمان علیہ السلام مسکرائے اور اللہ رب العالمین کا شکر ادا کرتے ہوئے فرمایا رب اوزعنی ان اشکر نعمتک التي انعمت علی وعلى والدی وان اعمل صالحا ترضاه وادخلنی فی رحمتک فی عبادک الصالحین۔ اللہ رب العالمین حضرت سلیمان علیہ السلام نے دعا کی کہ اے میرے پروردگار مجھے توفیق دے کہ میں تیری شکر گزاری کروں، میں تیری نعمت پر تیرا شکر بجا لاؤں جو تو نے مجھ پر انعام کی ہے اور میرے والدین پر، میرے ماں باپ پر بھی تو نے انعام کیا، اور میں ایسے نیک اعمال کروں جن سے تو خوش ہو اور مجھے اپنی رحمت سے نیک بندوں میں شامل کر لے۔ یہ بہت ہی پیاری دعا ہے حضرت سلیمان کی، رب اوزعنی ان اشکر نعمتک التي انعمت علی وعلی والدی وان اعمل صالحا ترضاه وادخلنی فی رحمتک فی عبادک الصالحین۔ بہت پیاری دعا ہے، مجھے اور آپ کو یہ دعا یاد کرنی چاہیے اور اس دعا کو پڑھتے رہنا چاہیے۔ اس کے بعد اللہ رب العالمین نے حضرت سلیمان علیہ السلام کی زندگی کا وہ عظیم واقعہ، وہ شاندار واقعہ بیان کیا جو سورۃ النمل آیت نمبر 20 سے 48 کے درمیان میں اللہ رب العالمین نے بیان کیا ہے۔ سورۃ النمل آیت نمبر 20 سے 48 کے درمیان میں، دیکھیے چونکہ ہمارے پاس وقت نہیں ہے میں آیت آیت پڑھ کر کے ترجمہ کروں، میں صرف اس کا خلاصہ اور اس کا واقعہ آپ کے سامنے جو ہے رکھ دیتا ہوں، آپ کے سامنے بیان کر دیتا ہوں، انشاءاللہ آپ کو بات پوری طرح سے سمجھ میں آ جائے گی۔ دیکھیے مسئلہ اصل میں یہ تھا نا، معاملہ پورا واقعہ یہ تھا کہ حضرت سلیمان علیہ السلام کے لشکر میں جتنے پرندے تھے نا، اللہ رب العالمین حضرت سلیمان علیہ السلام میں ان میں سے ہر ایک کو ذمہ دار بنا کر کے رکھا تھا، اور حضرت سلیمان علیہ السلام کے لشکر میں ایک پرندہ تھا ہدہد نامی پرندہ، اور یہ گویا انجینئر کا کام کرتا تھا حضرت سلیمان علیہ السلام کے لیے، اور بعض علماء نے کہا ہے کہ اس کا کام یہ تھا کہ وہ لشکر کے آگے جاتا اور جا کر کے پانی تلاش کرتا، جہاں پانی ہوتا وہاں آ کر کے حضرت سلیمان کو خبر دیا کرتا تھا۔ ایک مرتبہ حضرت سلیمان علیہ السلام نے دیکھا تو ہدہد نظر نہیں آیا، اللہ تعالیٰ نے فرمایا تفقد الطیر کہ مالی علی ہدہد، کہ حضرت سلیمان علیہ السلام نے کہا کہ میں کیا ہو گیا ہدہد مجھے نظر نہیں آ رہا ہے، ام کان من الغائبین، کیا وہ غائب ہے ہدہد؟ حضرت سلیمان علیہ السلام کو غصہ آ گیا کہ مجھے بتائے بغیر وہ آخر گیا کدھر، اور آگے فرمایا کہ اگر اس نے کوئی مجھے ویلڈ جو ہے ریزن اگر نہیں دیا غائب ہونے کا تو حضرت سلیمان نے کہا لأعد له عذابا شدیدا او لأذبحنه، کہ اگر کہ میں اسے یا تو سخت سزا دوں گا یا تو اسے ذبح کر دوں گا۔ کیا کہا کہ غائب تو تھا، وہ اتنا غصہ آیا حضرت سلیمان کو اس کے غائب ہونے پر کہ کہا کہ اگر وہ کسی مطلب ویلڈ ریزن اگر وہ آ کر کے مجھے نہیں دے گا، صحیح وجہ مجھے نہیں بتائے گا اگر آ کر کے غائب ہونے کی، تو یا تو میں اسے سزا دوں گا، سخت سزا دوں گا، یا میں اسے ذبح کر دوں گا۔ لہذا تھوڑی دیر بعد ہدہد واپس آتا ہے اور حضرت سلیمان علیہ السلام کو ایک خبر دیتا ہے، اور سلیمان علیہ السلام جب اس سے پوچھتے ہیں کہ تو کہاں گیا تھا، تو کیوں غائب تھا، تو وہ ایک اپنی حاضری غیر حاضری کا معقول عذر پیش کرتے ہوئے کہتا ہے احطت بما لم تحط به، کہ میں ایک ایسی خبر لے کر کے آیا ہوں جس کے تعلق سے آپ کو پتا نہیں ہے، جس کو آپ نہیں جانتے، وجئتک من سبأ بنبأ یقین انی وجدت امرأة تملکهم وأوتیت من کل شیء ولها عرش عظیم۔ ہدہد نے بتایا کہ میں ملک سبا کے تعلق سے سبا کی ایک خبر آپ کے پاس لایا ہوں، وہ کیا کہ وہاں پر ایک عورت ہے جو لوگوں پر حکومت کرتی ہے اور اس کے پاس تمام چیزیں ہیں اور اس کے پاس ایک بڑا عرش بھی ہے، یعنی بیٹھنے کا ایک بڑا تخت بھی ہے۔ وہ پرندے کو تعجب ہوا کہ ایک خاتون جو ہے وہاں پر حکومت کر رہی ہے۔ یاد رکھیے ہماری شریعت نے بھی یہی کہا ہے نا کہ حکومت کرنا خاتونوں کا کام، عورتوں کا کام نہیں ہے۔ خود اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، صحیح بخاری کی حدیث ہے، حدیث نمبر 4425، آپ نے فرمایا لن يفلح قوم ولوا امرهم امرأة، اللہ کے نبی نے فرمایا کہ کبھی بھی وہ قوم فلاح نہیں پا سکتی، کامیاب نہیں ہو سکتی جس نے اپنا حاکم، اپنا حکمران کسی عورت کو بنایا ہو، لہذا وہ قوم کبھی بھی کامیاب نہیں ہو سکتی۔ حکمرانی کرنا یہ عورتوں کا کام نہیں ہے، یہ مردوں کا کام ہے۔ لہذا پرندہ بھی، اس کا شعور پرندے کو بھی تھا کہ حکومت عورتوں کا کام نہیں، اس لیے حضرت سلیمان کے پاس آ کر کے اس نے تعجب سے کہا کہ میں نے ایک ایسی خبر دیکھی ہے قوم سبا میں، ایک ایسی بات دیکھی ہے جس کی خبر آپ کو بھی نہیں ہے۔ وہ کیا کہ وہاں پر ایک عورت حکمرانی کر رہی ہے اور اس کے لیے ایک بڑا تخت بھی ہے، اور آگے فرمایا، اور آگے اس نے اس بات کی بھی خبر دی کہ دیکھو کیسے توحید کا شعور بھی ہے پرندوں کو، جانوروں کو تک توحید کا شعور ہے، لیکن ہمارے مسلمان بھائیوں کو نہیں ہے باز۔ اس پرندے نے ہدہد نے آ کے اس بات کی بھی خبر دی کہ وہ لوگ سورج کی عبادت کرتے ہیں، اللہ رب العالمین کو چھوڑ کر کے سورج کی عبادت کرتے ہیں، شیطان نے ان کو فریب میں مبتلا کیا ہے، وہ اللہ رب العالمین کو چھوڑ کر کے جو ہے سورج کی عبادت کرتے ہیں۔ اور آگے اللہ تعالیٰ، اور آگے فرمایا اللہ تعالیٰ نے اللہ لا الہ الا هو رب العرش العظیم، اس کے سوا کوئی معبود برحق
حق نہیں, وہی عظمت والے عرش کا مالک ہے. لہذا ہدہد نے حضرت سلیمان علیہ السلام کو اس بات کی خبر دی. لہذا سلیمان علیہ السلام کو اس پرندے کا یہ ریزن, اس کا یہ عذر معقول لگا, اس کا یہ ریزن ویلڈ لگا. لہذا حضرت سلیمان علیہ السلام نے ملکہ سبا کو اب توحید کی دعوت پیش کی. ملکہ سبا کو حضرت سلیمان علیہ السلام نے خط لکھا, اور خط میں حضرت سلیمان علیہ السلام نے کہا اللہ تعالی علی واتونی مسلمین, کہ تم میرے سامنے سرکشی نہ کرو بلکہ تم مسلمان میرے پاس حکم کی تعمیل کرتے ہوئے لوٹاؤ, واتونی مسلمین, اور مسلمان بن کر کے میرے پاس آؤ. لہذا حضرت سلیمان علیہ السلام نے یہ خط لکھا اور ہدہد کے ذریعے سے ملکہ سبا کو بھیجا. ہدہد نے وہ خط لے کر کے ملکہ سبا کے پاس وہ پہنچا. ملکہ سبا کو جب یہ خط ملا تو اس نے اپنے مشیری کو جمع کیا اور ان لوگوں سے کہا انی القی الی کتاب کریم, کہ میرے پاس ایک خط بھیجا گیا ہے, اور پھر بھیجنے والے کا نام انہوں نے بتایا انہ من سلیمان, کہ یہ سلیمان کی جانب سے بھیجا گیا ہے. اور آگے فرمایا, خط کا مضمون پڑھتے ہوئے فرمایا انہ بسم اللہ الرحمن الرحیم, اور آگے فرمایا اللہ تعالی علی واتونی مسلمین, کہ وہ جو ہے میں شروع کرتا ہوں رب کے نام سے, اللہ رب العالمین کے نام سے جو بڑا مہربان نہایت رحم کرنے والا ہے. لہذا حضرت سلیمان نے اس میں لکھا تھا اللہ تعالی علیہ, کہ میرے سامنے سرکشی نہ کرو, واتونی مسلمین, اور جو ہے اطاعت گزار بنتے ہوئے اور مسلمان, اور جو ہے مسلمان ہو کر کے میرے پاس آؤ. لہذا حضرت سلیمان علیہ السلام کے اس خط کو اس نے پڑھا, اس ملکہ سبا نے, اور اپنے مشیروں سے اس نے مشورہ کیا اور فرمایا ایھا الملأ افتونی فی امری ما کنت قاطعۃ امرا حتی تشہدون, کہ اے میرے سرداروں مجھے کوئی مشورہ دو, کیونکہ میں کوئی قطعی فیصلہ میں نے نہیں کیا ہے اور میں آپ کے مشورے کے بغیر کوئی قطعی فیصلہ نہیں کرتی ہوں. لہذا اس نے اپنے مشیروں سے اس نے جو ہے مشورہ مانگا. تو ان لوگوں نے کیا کہا, ان لوگوں نے جواب دیا نحن اولی قوۃ واولی بأس شدید والامر الیک فانظری ماذا تأمرین, کہ اس نے کہا کہ اگر آپ جنگ کرنا چاہتی ہے تو ہمارے پاس مضبوط طاقت اور قوت ہے, ہاں ہماری فوج مضبوط ہے, اور جو ہے ہم آپ کا فیصلے پر راضی ہے, اگر آپ جنگ کرنا چاہتی ہے تو ہم جنگ بھی کریں گے. لیکن اس نے چونکہ کچھ بات سوچی تھی ملکہ سبا نے, لہذا اس نے اپنی سرداروں سے بہتر رائے پیش کی, اور اس نے حضرت سلیمان علیہ السلام کا چونکہ تذکرہ سنا تھا اسی لیے اس نے کہا کہ میں نے اس بادشاہ کے تعلق سے سن رکھا ہے ان الملوک اذا دخلوا قرية افسدوها وجعلوا عزت اهلها اذلہ وكذلك يفعلون, کہ میں نے اس بادشاہ کے بارے میں سن رکھا ہے کہ وہ جہاں کسی بھی بستی میں گھستا ہے وہ بستیوں کو اجاڑ دیتا ہے. یعنی حضرت سلیمان علیہ السلام کا جو اللہ و لشکر تھا اس پہ کوئی غالب نہیں آ سکتا تھا. وہ سرکشی کرنے والے جتنے بھی تھے, کفر کرنے والے, وہ سب کے سب آپ کے آگے زیر ہو جایا کرتے تھے, اور وہاں کے عزت دار لوگوں کو وہ ذلیل کر دیتا ہے. لہذا اس نے اپنے مشیروں سے مشورہ کر کے ایک مشورہ اس نے اپنے مشیروں کو دیا. وہ کیا, وَإِنِّي مُرْسِلَةٌ إِلَيْهِمْ بِهَدِيَّةٍ فَنَظِرَةٌ بِمَا يَرْجِعُ الْمُرْسَلُونَ, کہ اس نے یہ بات کہی نا کہ ہم ایک کام کرتے ہیں, ان کے ساتھ لڑنے بھڑنے کے بجائے ہم ان کے لیے ہدیہ بھیجتے ہیں, کیونکہ لڑ تک سکتے تو نہیں, ہماری اتنی طاقت تو ہے نہیں کہ ہم ان سے لڑ سکے, ان کا مقابلہ کر سکے. لہذا ہم جو ہے ان کے لیے ہدیہ بھیجتے ہیں, اور پھر دیکھتے ہیں کیا جو ہے وہ آتا ہے, جواب آتا ہے. لہذا اس نے حضرت سلیمان علیہ السلام کے لیے بہت سارا ہدیہ تحفہ تیار کیا, اور اپنے اہلکاروں کے ذریعے سے اس نے حضرت سلیمان علیہ السلام کے لیے ہدیہ بھیج دیا. لیکن وہ جانتی نہیں تھی نا حضرت سلیمان علیہ السلام نبی ہے, وہ کبھی بھی کفر کے ساتھ سمجھوتا نہیں کریں گے, وہ کفر کے ساتھ کبھی سمجھوتا نہیں کریں گے, وہ یہ بات نہیں جانتی تھی. لہذا حضرت سلیمان علیہ السلام نے کے پاس جب وہ تحفے تحائف آئے تو حضرت سلیمان علیہ السلام نے ان تحفوں کو دیکھ کر کے کہا اتمدوننی بمال, کیا تم مال کے ذریعے سے میری مدد کرنا چاہتے ہو؟ مجھے اللہ رب العالمین نے جتنا دیا ہے میرے پاس بہت ہے, مجھے تمہارے اس مال کی ضرورت نہیں, اسے واپس لے جاؤ, اسے واپس لے جاؤ, اور تمہاری ملکہ کو کہو کہ وہ آئے میرے پاس. لہذا حضرت سلیمان علیہ السلام نے یہ بات کہی کہ تم اس جو ہے ان تحفوں کے ذریعے سے تم مجھے نہیں خرید سکتے. اور آگے حضرت سلیمان علیہ السلام نے یہ بھی کہا
ارجع الیہم فقلنا یأتینہم بجنود لا قبل لہم بها ولنخرجنہم منها اذلۃ وہم صاغرون. حضرت سلیمان علیہ السلام نے کہا کہ جاؤ اسے لے جاؤ واپس اور ان کے پاس لوٹ کر کے جاؤ اور انہیں اس بات کی خبر دو کہ ایسا لشکر ان کے خلاف لے کر کے آؤں گا کہ جن کا سامنا کرنے کی طاقت ان میں نہیں ہوگی اور ہم انہیں ذلیل و پست کر کے وہاں سے نکال دیں گے. لہذا حضرت سلیمان علیہ السلام کے پاس وہ جو قاصد آئے تھے ملکہ سبا کے وہ واپس چلے گئے. وہ ملکہ سبا کا جتنا تحفے تحائف تھے وہ سب حضرت سلیمان نے واپس کر دیا. وہ لوگ گئے اور ملکہ سبا کو انہوں نے اس بات کی خبر دی کہ اب اس کے پاس اطاعت قبول کرنے کے علاوہ کوئی چارہ نہیں حضرت سلیمان علیہ السلام کی. لہذا وہ وہاں سے روانہ ہو گئی. اب جب وہ وہاں سے روانہ ہو گئی تو چونکہ حضرت سلیمان علیہ السلام نے یہ بات سن کر کے رکھی تھی, حدود نے بتایا تھا وَلَهَا عَرْشٌ عَظِيمٌ کہ اس کا ایک بہت بڑا تخت ہے. لہذا حضرت سلیمان علیہ السلام نے اپنے مشیروں کو جمع کیا اور ان سے پوچھا کہ کون ہے جو ملکہ سبا کے آنے سے قبل اس کا تخت میری خدمت میں حاضر کر دے, میری خدمت میں حاضر کر دے. دیکھیے اب ملکہ سبا تو نکل چکی ہے حضرت سلیمان علیہ السلام کے آگے سر تسلیم خم کرنے کے لیے, آپ کی اطاعت کو قبول کرنے کے لیے. لہذا ایک شخص کھڑا ہوا, ایک جن کھڑا ہوا اور کہا انا آتیکا قبل ان تقوم من مقامک کہ میں آپ کے پاس وہ تخت لے کر آ جاؤں گا اس مجلس کے ختم ہونے سے پہلے, آپ کے اٹھنے سے پہلے, آپ کے اپنی جگہ سے اٹھنے سے پہلے میں جو ہے وہ تخت آپ کے پاس لے کر کے آ جاؤں گا. اور اللہ تعالیٰ نے پھر آگے فرمایا کہ ایک ایسا شخص جس کو اللہ تعالیٰ نے علم دیا تھا, اب وہ کون تھا, انسان تھا یا جن تھا, اس کے تعلق سے اختلاف ہے. بعض لوگوں نے کہا وہ جن تھا, بعض لوگوں نے کہا کہ نہیں کوئی ایسی طاقت تھی جو اللہ رب العالمین نے اسے دے رکھی تھی. بہرحال اس نے کہا انا آتیکا قبل ان یرتد الیک طرفک کہ میں آپ کے پلک جھپکنے سے پہلے میں آپ کے پاس وہ تخت لا کر کے پیش کر دوں گا. اللہ اکبر. اور دیکھیے وہ لہا عرش عظیم اس پرندے نے کہا تھا, یعنی بہت بڑا عرش, بہت بڑا تخت ہے اس کا. اتنا بڑا تخت پلک جھپکنے سے پہلے لا کر کے پہنچا دینے کی کا وعدہ اس نے کر لیا. حضرت سلیمان علیہ السلام نے اس کو اجازت دی اور اس نے حضرت سلیمان کے پلک جھپکنے سے قبل ملکہ سبا کا تخت حضرت سلیمان علیہ السلام کی خدمت میں لا کر کے پیش کر دیا. یعنی سمجھیے یمن سے بیت المقدس تک کا سفر اس نے طے کر لیا, جو ہے یعنی یمن سے فلسطین کا بیت المقدس تک کا سفر جو ہے اس نے طے کر دیا. سوچئے ہمارا بیت المقدس سے کتنا پرانا تعلق ہے. لہذا اس نے وہ عرش لا کر کے پیش کر دیا. حضرت سلیمان علیہ السلام نے حکم دیا کہ اس عرش میں, اس تخت میں تھوڑی سی تبدیلی, تھوڑا سا چینجز کیا جائے. لہذا وہ چینجز کیا گیا اور پھر اللہ رب العالمین کا حضرت سلیمان علیہ السلام میں اس پر شکر بھی ادا کیا. کہا ھذا من فضل ربی لیبلونی اشکر ام اکفر کہ اللہ رب العالمین نے مجھے اس کے ذریعے سے, اس طاقت کے ذریعے سے جو اللہ تعالیٰ نے مجھے عطا کی ہے, اس کے ذریعے سے اللہ تعالیٰ نے مجھے آزمایا ہے کہ میں اللہ کا شکر گزار بنتا ہوں یا ناشکرہ بنتا ہوں. ومن شکر فانما یشکر لنفسہ ومن کفر فان ربی غنی کہ جس نے شکر کیا وہ اس نے اپنے نفس کے لیے شکر کیا اور جس نے کفر کیا تو اللہ رب العالمین اس سے بے نیاز ہے. یعنی کسی کے شکر گزاری کرنے سے اللہ کے خزانے میں زیادتی نہیں ہو رہی ہے, کسی کے کفر کرنے سے اللہ کے خزانے میں ذرہ برابر بھی کمی نہیں ہوتی ہے. لہذا اللہ رب العالمین نے اس بات کا بیان کیا, اس بات کو ذکر کیا کہ حضرت سلیمان علیہ السلام نے اس پر اللہ کا شکر ادا کیا. لہذا وہ خاتون ملکہ سبا حضرت سلیمان علیہ السلام کے پاس تشریف لاتی ہے اور حضرت سلیمان علیہ السلام سے اس کی ملاقات ہوتی ہے. اس کا تخت دکھا کر کے حضرت سلیمان علیہ السلام کہتے ہیں اھٰکذا عرشک کہ کیا یہ تمہارا عرش ہے, تمہارا تخت ہے؟ قالت کأنہ ہوا شاید کہ یہ وہی ہے. اس عورت نے کہا, ملکہ سبا نے کہا کہ شاید کہ یہ وہی ہے. چونکہ وہ تھوڑی سی تبدیلی ہوئی تھی تو وہ پہچان نہیں پائی. لہذا حضرت سلیمان علیہ السلام نے اسے بتایا کہ یہی تمہارا تخت ہے. اور حضرت سلیمان علیہ السلام نے کہا وَأُوتِينَا الْعِلْمَ مِنْ قَبْلِهَا وَكُنَّا مُسْلِمِينَ کہ اللہ رب العالمین نے جو ہے مجھے اس سے پہلے علم عطا کیا, اللہ تعالیٰ نے اس سے پہلے ہمیں علم عطا کیا اور ہم مسلمان تھے. اور پھر حضرت سلیمان علیہ السلام نے اس سے کہا کہ جو کفر, جو شرک وہ کرتی تھی اس کو چھوڑ دے, اور توحید کی دعوت دیتے ہوئے آپ نے اس سے فرمایا وَصَدَّهَا مَا كَانَتْ تَعْبُدُ مِن دُونِ اللَّهِ إِنَّهَا كَانَتْ مِن قَوْمٍ كَافِرِينَ. سلیمان علیہ السلام نے کہا کہ اس سے سلیمان علیہ السلام نے اس خاتون کو اس سے روک دیا کہ وہ اللہ کے سوا سورج کی پوجا کرتی تھی, یقیناً وہ کافر لوگوں میں سے تھی. اللہ رب العالمین حضرت سلیمان علیہ السلام نے اس کو توحید کی دعوت دی اور کفر سے اس کو منع کیا. لہذا یعنی قوم سبا جو ہے نا بلا دلیل اپنے آبا و اجداد کی پیروی کرتے ہوئے وہ سورج کی عبادت کیا کرتی تھی. آج بھی ہمارے ہاں بہت سارے لوگ
सूरज की इबादत करते हैं, और जिसको सूर्य को जल चढ़ाना या इस तरह से और भी बहुत सारी चीज़ें हैं जो कुफ्र है, हमारे नज़दीक शिर्क है। मुसलमान उन सारी चीज़ों में नहीं पड़ता और मुसलमान वो सारी चीज़ें नहीं करता। लिहाजा ये हज़रत सुलेमान अलैहिस्सलाम के साथ बिल्किस का लिहाजा ये हज़रत सुलेमान अलैहिस्सलाम के साथ मलिका सबा का जो वाक़या था अल्लाह ताला ने उसको जिक्र किया है। और इसी तरह एक और इसमें ये बात थी कि हज़रत सुलेमान अलैहिस्सलाम ने फिर उसको अपना शीश महल दिखाया, वो महल जो आईने का बना हुआ था। अल्लाह अकबर, शीश महल जिसके नीचे से नहरें जारी थी और उसके अंदर जो है समंदरी जानवर भी थे। लिहाजा उसको जब वो शीश महल में हज़रत सुलेमान अलैहिस्सलाम के दाखिल होने वाली थी, अल्लाह रब्बुल आलमीन ने कहा कि उसने अपने पैरों के पैंचों को चढ़ा दिया, पैजामे के जो पैंचे होते हैं उसने उसको चढ़ा दिया, क्योंकि पता है आपको जब पानी में आदमी जाता है तो पैरों के पैंचों को यानी पैजामे को वो चढ़ा लेता है ताकि पैजामा गीला ना हो। तो उसने भी जो है अपने पैंचे चढ़ा लिए जिससे पिंडलियां नजर आने लगी। तो हजरत सुलेमान अलैहिस्सलाम ने कहा कि ये तो शीश महल है, ये आईने का बना हुआ महल है, ये पानी नहीं है। उसको पानी नजर आ रहा था वो, लिहाजा उसने देखा और फिर अल्लाह रब्बुल आलमीन ने कहा, कहने लगी वो, रब्बी इन्नी ज़लमतु नफ्सी व अस्लमतु मअ सुलैमान लिल्लाहि रब्बिल आलमीन, कि मेरे परवरदिगार मैंने अपनी जान पर जुल्म किया, यानी उसने अपने आप पर अफसोस किया कि मैं शिर्क और कुफ्र में मुब्तला थी। लिहाजा उसने दुआ की, रब्बी इन्नी ज़लमतु नफ्सी, कि ऐ मेरे रब, ए मेरे परवरदिगार मैंने अपनी जान पर जुल्म किया है, अब मैं सुलेमान के साथ रब्बुल आलमीन की फरमाबरदार बनती हूँ। यानी वो मुसलमान हुई और उसने हजरत सुलेमान अलैहिस्सलाम की इताअत कबूल की। बाद लोगों ने इनका नाम बिल्किस जिक्र किया है, लेकिन इस तरह की कोई सराहत किताब व सुन्नत से नहीं मिलती है। और बाद लोगों ने इस तरह की भी बातें की हैं कि बाद में उसने हजरत सुलेमान अलैहिस्सलाम से निकाह किया, सुलेमान अलैहिस्सलाम का उससे निकाह हुआ, इसकी भी कोई दलील किताब व सुन्नत में मौजूद नहीं है। लिहाजा उस खातून का हजरत सुलेमान अलैहिस्सलाम के साथ ये वाक़या हुआ। मामला क्या हुआ मैं आपको मुख्तसरन बता दूं खुलासे के तौर पर कि हजरत सुलेमान अलैहिस्सलाम हुदहुद जब गायब हुआ हजरत सुलेमान के लश्कर से, हजरत सुलेमान ने कहा कि अगर वो कोई वैलिड रीजन नहीं लेकर आके आएगा तो मैं उसे ज़बह कर दूंगा या मैं जो है उसे सख्त सजा दूंगा। हुदहुद आया और उसने बताया ताज्जुब के साथ कि खातून है जो हुकूमत कर रही है और उसका एक बड़ा तख्त भी है और वो लोग सूरज की इबादत करते हैं। हज़रत सुलेमान ने उनको खत लिखा, इन्नहु मिन सुलैमान व इन्नहु बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। उसने अपने मुशीरों को जमा किया और कहा कि सुलेमान की जानिब से मेरे पास खत आया है और उसने ये बात कही है, अल्लाह ताअलु अलैहि वअतूनी मुस्लिमीन, कि तुम सरकशी ना करो मेरे सामने और मुसलमान होकर के मेरे पास आ जाओ। लिहाजा उसने अपने मुशीरों से मशवरा किया कि क्या किया जाए। तो नहीं कहा उली कुव्वतिन उली बासिन, क्या हम अगर आप जंग लड़ना चाहते हैं तो हम ताकत और कुव्वत रखते हैं, लिहाजा हम जंग लड़ेंगे। उसने कहा कि नहीं, सुलेमान के खिलाफ कोई जंग नहीं लड़ सकता, वो बहुत खतरनाक है, उसका लश्कर बहुत अजीम है, वो जहां भी जाता है वहां पर तबाह व बर्बाद कर देता है, निस्तो नाबूद कर देता है, वहां की चीजों को तहस नहस कर देता है और वहां के इज्जतदार लोगों को जलील कर देता है। लिहाजा कुफ्र और शिर्क उसके सामने नहीं टिक पाएंगे। लिहाजा उसने कहा कि काम करते हैं, उसके लिए हदिये भेजते हैं। लिहाजा उस मलिका सबा ने हजरत सुलेमान अलैहिस्सलाम के लिए हदिये और तोहफे भेजे। हजरत सुलेमान अलैहिस्सलाम ने उसको लेने से इनकार कर दिया, कहा कि मेरे पास अल्लाह ताला ने जो दिया है वो बहुत है, अतमीदूननी, कि तो क्या तुम जो है बिमालिन, क्या तुम उस माल के जरिए से मेरी मदद करना चाहते हो? अल्लाह ताला ने मुझे जो दिया है वो उससे कहीं ज्यादा है। हजरत सुलेमान ने कहा कि तुम जाओ और उससे कहना मलिका सबा से कि वो मेरे पास आए, अगर नहीं आएगी तो ऐसा लश्कर लेकर के उसके पास आऊंगा कि जिसकी मुकाबला करने की ताकत तुम लोगों में नहीं है और हम तुम्हें जिल्लत के साथ फिर वहां से निकालेंगे। लिहाजा मलिका सबा को पता चल गया कि अब उसके पास हजरत सुलेमान की इताअत कबूल करने के अलावा और कोई चारा नहीं। लिहाजा वो हजरत सुलेमान अलैहिस्सलाम की इताअत को कबूल करते हुए वो हजरत सुलेमान अलैहिस्सलाम के पास आती है और जो है हजरत सुलेमान अलैहिस्सलाम को जो है उसको उसका अर्श दिखाते हैं। हजरत सुलेमान अलैहिस्सलाम कहते हैं कि कौन है जो मलिका सबा का अर्श उसके आने से पहले मेरे पास लेकर के आए। एक जिन कहता है ना आती का क़ब्ल अन तक़ूम मिन मक़ामी, कि मैं आपके पास लेकर आ जाऊंगा आपके इस जगह से खड़े होने से पहले। और एक कहता है कि मैं आपके पास लेकर आ जाऊंगा आपके पलक झपकने से कबल। हजरत सुलेमान उसको इजाजत देते हैं, वो पलक झपकने से कबल मलिका बिल्किस का तख्त लेकर के आ जाता है। हजरत सुलेमान कहते हैं कि इसमें थोड़ा सा चेंजेस कर दो। उसके बाद मलिका सबा आती है, हजरत सुलेमान कहते हैं हा कदा अर्शुक, कि क्या ये तुम्हारा अर्श है? वो कहती हैं कि अन्नहु हुआ, हाँ गोया ये वही नजर आ रहा है। फिर हजरत सुलेमान अलैहिस्सलाम उसको बताते हैं कि ये तेरा ही अर्श है, अल्लाह ताला ने हमें इससे पहले इल्म अता किया था, हम मुसलमान थे। और फिर हजरत सुलेमान अलैहिस्सलाम उसको उसके शिर्क और कुफ्र से उसको रोकते हैं और उसे कहते हैं
ہیں کہ اللہ کی عبادت کر اور جس شرک اور کفر میں تو ہے اس سے رک جا، اور پھر اس کو اپنا شیش محل دکھاتے ہیں. شیش محل میں داخل ہونے سے پہلے وہ چونکہ نیچے سے پانی جا رہا ہے نا آئینے کے، تو وہ سمجھتی ہے کہ پورا پانی ہے، وہ اپنے پیروں کو چڑھا لیتی ہے، پائچوں کو چڑھا لیتی ہے، جس سے پنڈلیاں نظر آنے لگتی ہے، اور وہ حضرت سلیمان علیہ السلام اس سے کہتے ہیں کہ یہ پانی نہیں ہے بلکہ شیش محل ہے. پھر وہ اس میں داخل ہوتی ہے، جب دیکھتی ہیں وہاں کی چکا چوند کو، وہاں کی رونق کو، تو کہتی ہے ربی انی ظلمت نفسی، کہ اے اللہ رب العالمین، اے میرے پروردگار، میں نے اپنے نفس پر ظلم کیا ہے. واسلمت مع سلیمان للہ رب العالمین، کہ میں سلیمان کے ساتھ اللہ رب العالمین کی فرما بردار بنتی ہوں، اطاعت گزار بنتی ہوں، لہذا وہ مسلمان ہو جاتی ہے. تو یہ ملکہ سبا کا واقعہ تھا جو حضرت سلیمان علیہ السلام کے ساتھ تھا، وہ میں نے آپ کے سامنے رکھ دیا. اس کے بعد حضرت سلیمان علیہ السلام کا مقام و مرتبہ اور بھی کچھ باتیں جو فیصلہ کرنے کی طاقت اور قوت دی تھی، اس کی کچھ مثالیں انشاءاللہ آگے کے درس میں، چونکہ ہمارا وقت ختم ہو چکا ہے، آگے کے درس میں انشاءاللہ ہم دیکھیں گے. ابھی میں کوشش کروں گا کہ ایک درس میں آپ کے سامنے حضرت سلیمان کا جو تھوڑا سا بچا ہوا ہے وہ، اسی طرح حضرت جو ہے زکریا یحییٰ کا تذکرہ اور حضرت عیسیٰ کا آدھا تذکرہ میں آپ کے سامنے ایک ایپیسوڈ میں کر لوں. اس کے بعد 2.5-3 ایپیسوڈ میں ہم لوگ نبی کریم محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا تذکرہ کرنے کی ہم کوشش کریں گے. اللہ تعالیٰ سے دعا کرتے اللہ تعالیٰ مجھے اور آپ کو ان باتوں کو سمجھنے کی، ان باتوں کو یاد رکھنے کی، ان باتوں پر اللہ تعالیٰ ہمیں عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے، آمین. ناظرین، ہمارا اس ہفتے کا درس بھی یہاں پر ختم ہوتا ہے. انشاءاللہ ملاقات ہوگی اگلے ہفتے اگلے درس میں. اللہ تعالیٰ مجھے اور آپ کو ان باتوں کو سمجھنے، ان پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے، آمین. مجھے دیجیے اجازت. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.